آنکھوں میں انتظار کی طاقت نہیں رہی, آجا شب وصال بہت تھک چکا ہوں میں. اور باجی ہوں تسی یاد کرائے نا, میں تو بھول چکا ہوں یہ میرے شعر ہیں. سنا پھر آج ایک بے آسرا حوا کی بیٹی کو ایام گردش دوراں کی ارزانی سے شکوہ ہے. بہت مغموم ہوں میں بھی, انہی سوچوں میں غلطا ہوں کہ اس مرد مجاہد کو محمد نام تھا جس کا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں. تو وہ جو آپ اوجے کمال کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیول کی کریٹیوٹی کی, مطلب میں نے دسو اس لیے میرا چیک لیٹ ہو جائے اور میرے بچے کی فیس ہو یا میرے ابا بیمار ہوں, کیڑی کریٹیوٹی سر. اور پاورٹی ہیز نو شیم. میں آیا غربت, غریب باپ, گھر میں ایک سائیکل اور کوئی بھی کاروبار یا کچھ کرنے کے لیے ایک بھی اپرچونٹی نہیں. یار ہم اپنے گھروں کے اندر, مجھے بابا جی اشفاق صاحب نے فرمایا تھا کہ کاکا اپنی بیوی کو نا دن میں 10 بار یقین دلاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو. میں تو 100 بار یقین دلاتا ہوں. میں کہا تم مشتاقہ یوسفی کو پڑھا ہے؟ کہتی نہیں. میں کہا آپ پڑھو گی نا تو اسی طرح تم سوتے ہوئے بھی مسکراؤ گی. چنگیز خان ہوتا نا, مشتاقہ یوسفی کو پڑھتا تو کیا کہ لگانے تھے اس نے, خدا کی قسم. بابا جی سے پوچھا کہ جو جسے آپ عام آدمی کا مقدمہ کہہ رہے ہیں, ان کا تھیسس ہی ہے پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل یہ ہے انسان کو اس کی عزت نفس لوٹا دو. واہ سر, ہم نے بابا جی اشفاق صاحب کے پاس بیٹھ کے سیکھا, کاکا ایک چیز ہے ضرورت, ایک چیز ہے خواہش. ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے, خواہش بادشاہ کی بھی رہ جاتی ہے. امان اللہ صاحب, میں آپ کو ان کے منہ کی بات بتا رہا ہوں, اور وہ جو میں نے دیکھی ہوئی ہے, ببو برال صاحب جو میں نے دیکھی ہوئی ہے, 10-20 گھرانے چلاتے رہے یہ, جب ان کو جب اللہ تعالیٰ نوازتا, بڑے سے بڑا آرٹسٹ, پرائڈ آف پرفارمنس. پچھلے 15 سال میں 15 سیریل نہیں ہوں گے. 3 مہینے پی ٹی وی نے یہ ڈرامہ نہیں چلایا تھا. انہوں نے کہا سینسر نے اس کو فل سینسر کر دیا, یہ نہیں چل سکتا. میں نے کہا آپ ثابت کریں اس میں ولگیرٹی ہے. پی ٹی وی کی وجہ سے مجھے بھی سمجھ نہیں آتی ان کا سینسر کیا کام کرتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں جونگلوس آدھا بنانے کے بعد تمہیں خیال آیا کہ یار اس میں ایسی سینسر کرنی, یعنی فلما لیا اور تمہیں درمیان میں خیال آ رہا ہے کہ یار یہ چیز سینسر کرنی, تو آسان ہو گیا. نتھنگ از ٹو لیٹ. سر جی 32 سال کی عمر سے ویا کیتے نا تسی, 32 سال اینڈ پھر ٹینشن تسی کتے تک میرے بارے میں پتہ کیتا. میں سر السلام ڈیئر فیلاز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. تھمبنیل میں آپ دیکھ چکے ہیں اور آپ اسی بندے کے لیے آئے ہیں. بھائی میری باتیں تو سننے آئے نہیں ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں افتخار احمد عثمانی صاحب. سر جی کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک. میری اوقات نہیں کہ میں لمبے سر انٹروڈکشن کراؤں, اور آپ کی اتنی لمبی سی وی ہے, اتنا آپ نے ماشاء اللہ کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ تعارف کے محتاج نہیں, تو آپ سر واقعی اصلاً تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک کوشچن میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ رائٹنگ ایک بہت ہی انڈر پیڈ جاب سمجھی جاتی ہے. آپ ماشاء اللہ سر 40,000 روپیہ پر ایپیسوڈ چارج کرتے رہے ہیں, اس کا کیا منطق تھا, کیسے آپ نے یہ کیا؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ اور طرح کا ہے. ٹی وی کے لیے, ٹی وی چینل کے لیے ڈرامہ لکھنا تو بہت اچھا پے کرتے ہیں. میں تو بہت اچھے پیسے لیے ہیں, اور 40 نہیں, میں نے ناگن جو لکھا تھا وہ پہلے 100 لکھے تھے 50,000 روپے پر ایپیسوڈ. اچھا. اور دوسرے جو 150 اس کے اوپر کے ایپیسوڈ تھے وہ میں لکھے تھے 55,000 روپے پر ایپیسوڈ. وہ تقریباً 1,11,00,000 روپیہ اس کا کل بنا تھا. میں نے اسی کی ایوریج اصل میں نکالی تو وہ 250 پہ ڈیوائڈ کر کے, تو میں نے کہا یہ تقریباً 40,000 روپے سر یہ بنتے ہیں. ہاں, تو رائٹنگ سر بہت پروفیٹیبل پھر تو کریئر ہوا. دیکھیں جی, بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ کو لکھنا تو بہت سارے لوگوں کو آتا ہے, شوق بھی ہوتا ہے. اب کیا لکھنا یہ کتنوں کو آتا ہے, اصل بات یہ ہے. اور اس میں کیا لکھنا ہے, میں آپ کا مشاہدہ, آپ کی تعلیم, آپ کی سوچ, آپ کا مطالعہ, اور خاص طور پہ آپ کتنے انسان دوست ہیں, یہ جب ساری چیزیں اس میں مکس ہوتی ہیں تو پھر آپ کا ادراک ایک خاص سطح پہ چلا جاتا ہے. پھر جب آپ جاتے ہیں چینلز کے پاس تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ سچویشن جس کو آپ ایک سین میں کر کے چلے جاتے یا شاید لکھتے تو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے, چینل کہتا نہیں نہیں فی صاحب یہی تو سچویشن ہے, اب اس سچویشن کو آپ نے 80 قسطیں کھینچنا ہے. تو آج کے دور میں تقاضا کیا ہے چینلز کا, یہ جاننا وہ آپ کو پیسے دلواتا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنی مرضی کریں گے. میں نے اپنی مرضی کی, سلیقے طریقے سے کی, میں پھر بھی اپنی مرضی کا 15% اسکرپٹ لکھ سکا. اچھا, یہ پروڈیوسر وغیرہ امپرووائز کرتے ہیں. ہاں سر, وہ انہوں نے کیا کر رہا ہے وہ بتاتے ہیں, نہیں یہ نہیں چاہیے. میں مثال دیتا ہوں, میں نے لکھا بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں. ہاں جی. اس کے اندر ایک سچویشن آئی کہ سازش کے تحت ہیروئن کے کمرے میں
سے ایک لڑکا برآمد کیا. ہیروئن سو رہی ہے پٹی طرح منہ کر کے, دروازہ کھلا, خاوند نے کہا وہ یہ کیا, تو میں نے طلاق کروا دی. وہاں مجھے آتا ہے, پہلے میل آتی ہے, اچھا, ریویو آتا ہے کہ جی افتخار صاحب ہے کہ طلاق کیوں کراتے. طلاق کراتی, اچھا. میں نے کہا یار بے شک سازش کے تحت یہ آیا, لیکن اب ایک مرد نے اپنی بیوی کے کمرے سے غیر مرد کو نکلتے دیکھا ہے تو طلاق دے گا. اس نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا افتخار افی یہ تیری بیوی نہیں ہے, یہ کریکٹر راحت کی بیوی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کردار راحت ہے یہ بڑا بغیرت آدمی ہے, یہ اس کو لنگر آن کرے گا. میں نے کہا اچھا جی کتنا؟ اس نے کہا 15 قسطوں سے پہلے طلاق نہیں ہونی چاہیے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ مطلب ایسی خوفناک سچویشن کیسے کھینچوں. وہ 15 کیا, جب میں نے پہلی 10 بھیجی ہیں وہ چلی ہیں, کرا ریٹنگ اوپر چلی گئی. میں نے 85 قسطوں تک اس کو گھسیٹا ہے. کیا بات. تو آپ جب بہنیں ایسی بھی ہوتی دیکھیں گے, اس میں جب مہرو کو طلاق ہونے لگتی ہے تو وہ 85 ایپیسوڈز تک طلاق ہی نہیں ہوئی. اور اسی سچویشن میں کیونکہ تذبذب اور تجسس ایک خاص نہج کو پہنچ گیا, دیکھنے والوں کو وہ اوپر چلا گیا, اور 3.7 ریٹنگ, برانڈ نیو چینل ایئر وائی زندگی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے میں گزارش کر رہا تھا کہ میں نے پوری بات اس لیے بھی کر دی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ لکھنے پہ بات کیوں نہیں کرتے, اور میرا خیال سے دل بھی نہیں کرتا کیونکہ میں لکھتا نہیں ہوں. تو اس لیے میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا کہ آپ کو ان ساری چیزوں کو کے بعد آپ کو وہاں آنا پڑتا ہے کہ پائیے نو چاہیدہ کی ہے. صحیح ہے, چونکہ میں خود ایک کاپی رائٹر ہوں نا, تو مجھے اس چیز میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے. اور اب اے آئی کے آنے کے بعد تو رائٹنگ کا کریئر تو بالکل ہی رائٹنگ کا پروگرام بڑھ گیا, اس وجہ سے بھی یہ چیز ہوتی ہے. خیر سر جی, یہاں پہ ایک تو مجھے تھوڑا یہ بتائیے گا, جو ریٹنگ جو ہوتی ہے یہ کہاں سے نکلا کرتی ہے, اس کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے, مختصر بتائیے گا اس بات کا. سر کچھ مشینیں, ایک ادارہ ہے اس نے کچھ مشینیں لگا رکھی ہیں, آبزرو کرتی ہیں وہ آپ کے چینل, آپ کے ٹی وی کے ساتھ لگا دی جاتی ہے. وہ جو بھی آپ چینل سوئچ کریں گے, جس گھر میں بھی لگا ہوا ہے, وہ پیچھے بتا دے گا جی کہ پیچھے کیا بولتے, سرور کو بتا دے گا کہ فلاں گھر میں 1600 مشینیں ہیں. وہ ہم سنتے تھے پھر سنا 2700 ہو گئی ہیں. اب تو اگر 5000 بھی ہوں تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تعداد سے. وہ لاجک, میڈیا لاجک یا پتہ نہیں ایسا کوئی محکمہ ہے, میں وہ ادارہ ہے, میں اس کا نام نہیں, تو وہ پتہ چلتا ہے. تو وہ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ان 28 گھروں میں, ان 2800 یا 2700 گھروں میں جو ڈرامہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے 8 بجے یا 7 بجے یا 7:30 بجے, اس سے وہ ریٹنگ بناتے ہیں. سمپل اتنی سی بات ہے. اچھا, انہوں نے سیمپل سپیس ایک لیا, اس کو ڈیوریشن دیکھتے ہیں کہ کون, اور وہ لگی ہوئی کہاں ہے, کراچی میں, اچھا لاہور, کراچی میں زیادہ ہے, لاہور میں کم ہے, اس سے کم اسلام آباد میں ہے, شاید ملتان میں کچھ ہوں گی, 3-4 شہروں کے اندر ہیں, 5 شہروں میں. تو وہ جو گاؤں میں پہاڑ پہ بیٹھ کے برفیلے علاقے میں اگر کوئی کچھ دیکھ رہا ہے تو وہ وہاں کاؤنٹ نہیں ہوتا. صحیح, اس سے ریٹنگ نکلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب ریٹنگ نکلتی ہے تو وہ رائٹر بھی اول درجے کا, وہ ڈائریکٹر بھی اول درجے کا, وہ ایکٹر بھی اول درجے کا. میری یہ بات ہی نا یہی اگلی ہے کہ اب سر میں اپنی پوڈ کاسٹ میں نا زیادہ تر صرف علم و حکمت کی بات کرتا ہوں. پروبیبلی یو آر دا فرسٹ میرے خیال میں جو شوبز سے جن کا تعلق ہے میرے پاس آئے ہیں. اب جب علم و حکمت کی کو بات کرو, لوگ وہ سننا نہیں چاہتے. پاکستان میں فیملی ولاگنگ پہ 1 ملین ویوز آ جاتے ہیں. پاکستان میں کسی بھی ایک پوڈ کاسٹر کی پوڈ کاسٹ پہ ایک دن میں 1 ملین ویوز نہیں آتے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ سر مجھے بتائیے, جیسے ایک رائٹر ڈکٹیٹ ہوتا ہے کمرشلزم کی وجہ سے, ہم جیسے کانٹینٹ کریٹر کو بھی ڈکٹیٹ ہو جانا چاہیے یا اپنی ویلیوز کے ساتھ فرم رہنا چاہیے اور ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی جی جانی چاہیے؟ دیکھیں جی, اگر تو آپ ٹائٹینک بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کا لکھا ہوا کوئی حرف آخر ہے تو پھر نہ کریں. ہم جیسے میں نے کمپرومائز نہیں کیا, لیکن میں نے بہت اور اس طرح بھی یہ بتا دیا, میں نے آپ کو ایک اور طرح کا ایکسپیرینس لے لیا میں نے. ٹھیک ہے, لیکن یار ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمارا کچن ہوتا ہے, ہمارے بچے ہوتے ہیں, ان کی فیسیں ہوتی ہیں, پیٹرول ہوتا ہے, بجلی کا بل ہوتا ہے. تو یا تو کوئی ایسا سسٹم ہونا, پتہ لگے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی جتنے رائٹر ہیں ان سب کی 1 کروڑ روپے ماہانہ ہم دیں گے, تو پھر میرے کو لکھا کے دکھائے میری اپنی مرضی دا. صحیح مرشد ایسے نہیں ہوتا. مجھے ایک بات بتائیں, میں ایک دکان پہ جاؤں, میں اسے کہوں بھائی جان مجھے چاہیے 1 کلو آلو دے دیں, کہ بھاجی آلو چھڈو, ادرک جیڑی ہے نا 900 روپے کلو سی, میں تمہیں صرف 100 روپے کلو دے رہا ہوں, 10 کلو لے جاؤ, لے کے جاؤ گے. تو میں ایز رائٹر میں اس کو کہہ رہا ہوں سر میں نے نا محمد بن قاسم پہ سیریز لکھو, کہے گا بھائی مجھے چاہیے ساس بہو کا جھگڑا. صحیح ہے.
مجھے چاہیے اس طرح کا ڈرامہ جو عورتیں دیکھیں, ہاں تو مجھے کیوں یہ دے رہا ہے؟ تو ویسے بھی لاجیکل سا لگتا ہے. تو میں اس لیے سمجھ گیا تھا اسٹارٹ میں کہ اچھا یار میں منفرد, میں بتا رہا ہوں 15% میں نے کیا. مطلب میں نے ناگن کے اندر سخاوت ناز کا کریکٹر دیکھیے گا, وہ کامیڈی سا کریکٹر ہے, کھوجی کا کریکٹر ہے, دیکھیے گا فلسفہ کس لیول کا بول رہا ہے. وہ الگ بات ہے کیونکہ میں سیٹ پہ نہیں ہوتا تھا, ان جملوں میں کا کی کے کا فرق کے بعد وہ تھوڑی سی اس کی چب پڑ جاتے تھے ڈائلاگ میں. لیکن آپ دیکھیں اس نے صوفیہ کرام کا فلسفہ بولا اس کے اندر, اس نے معاف کرنے کی بات کی ہے, اس نے درگزر کی بات کی ہے. وہ کرتا کامیڈی میں تھا, آگے پیچھے اپنے جملے لگاتا تھا. سخاوت ناز ایک بڑا ایکٹر ہے, لیکن وہ کھوجی کا کوئی نام تھا, بہرحال وہ بڑا ہٹ ہوا تھا. تو میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں, لیکن سر میں نہیں کر سکتا, اپنی مرضی نہیں کر سکتا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی کریٹیوٹی کو کمرشلزم میں بلینڈ کر کے ہم پریزنٹ کرنا پڑے گا نا. دیکھیں میں اب بتاتا ہوں, میں نے اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس بنایا ہے. اچھا, میرے 3 بیٹے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. میرے 2 بیٹے ماشاء اللہ جو اس میں ڈائریکشن کریں گے اور ایکٹنگ کریں گے وہ ڈگری ہولڈر ہے. ایک نے فلم میں لی ہے, اس کی کمپلیٹ ہونے والی ہے ابھی, کچھ عرصے میں ہو جائے گی, مطلب فلم اینڈ ٹی وی. اور دوسرے کی 2 مہینے کے بعد ہو جائے گی, اس نے وہ کیا ہے میس کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے سوال اٹھا سکتے ہیں فیضا دکھاؤ کتنے کریٹیوٹی. پھر میں بتاؤں گا بھائی جان پھر یہ سین دیکھیں اور دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے. اب میں یہ نہیں دیکھوں گا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا. صحیح, میں میں پبلک سروس میسیج دوں گا, اس میں کہیں مطلب اگر 10 سین ہے نا تو 2 سین وہ ضرور ہوں گے جو آپ کہیں گے اوئے ہوئے 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 یار کیا بات ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, اسٹارٹ میں جب میرا پہلا اسکرپٹ بکا نا وہ پی ٹی وی پہ بکا تھا. نظم سے لپٹی کہانی ایک سیریز تھی, وسیع شاہ صاحب پروڈیوسر تھے. اچھا, اور کاشف نثار ڈائریکٹر تھے. ٹھیک. کاشف نثار نے مجھ سے پہلا اسکرپٹ لکھوایا زندگی کا, جس کے مجھے پیسے ملے تھے. اس سے پہلے میں تو 10-15 سال سے لکھ کے گھوم رہا تھا نا. اچھا, کوئی نہیں لیتا تھا. اللہ واسطے کام کیا. نہیں کوئی لے ہی نہیں رہا, لے ہی نہیں تھا, ایکسیپٹ ہی نہیں تھا. صحیح. اشفاق صاحب اور ڈاکٹر انور سجاد میرے اساتذہ, واہ جی واہ. اسکرپٹ کوئی نہیں وکریا. اچھا, میں نے اعظم خورشید صاحب کی ایک نظم اٹھائی, پروڈیوسر تھے نا زاویہ کے اعظم خورشید, ان کی نظم تھی حق. میں نے اس اچھا وہ تھا نظم سے لپٹی کہانی, ایک نظم پڑھیں اس میں سے کیا کہانی بنتی ہے وہ لکھے. کریٹیوٹی کا ایک اور لیول ہے. میں نے اس سے کہانی لکھی. اب اس کے اندر وہ جو مین رول کر رہا تھا وہ کر رہا تھا نور الحسن, رائمہ, یہ سیٹ پہ کام کریں, وہ ڈائریکٹر ہے وہ ایکٹریس ہے, اور دیکھیں نام نکل گیا, بہرحال بڑی اچھی آرٹسٹ ہیں, وہ اس کی بیوی ہیں, وہ صافی ہیں. اب جو کہہ رہے تھے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اسٹارٹ پہلا ڈرامہ ہے جو آنر گیا, اس کا ایک سین سناتا ہوں تو بتا دیجیے گا مجھے. 3 مہینے پی ٹی وی نے یہ ڈرامہ نہیں چلایا تھا. انہوں نے کہا سینسر نے اس کو فل سینسر کر دیا, یہ نہیں چل سکتا. میں نے کہا آپ ثابت کریں اس میں ولگیرٹی ہے. پھر جب میں نے یہ کہا کہ میں کچھ اور کروں گا پھر چارہ جوئی, تو پھر وہ چلا تھا. نور الحسن سیٹ پہ کام کر رہا ہے, ایک لڑکی آتی ہے, وہ آگے وہ کہتا ہے کٹ ہو گیا, تو آگے ہیروئن کہتی سر آئی لو یو, مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. ایسے دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ فلاں, وہ آتا ہے اسسٹنٹ, کہتا ہے ان کا اگلا سیریل بک کر دیا ہے, کہتا چیک, کہتا ہو گیا, اور کہتی نہیں سر آئی ایم سیریس, مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. وہ نہیں وہ کرتا, مطلب بادر نہیں کرتا. جب پیک اپ ہوا ہے نا تو کہتی مجھے اتار دیں. اب رائمہ کے گھر کے آگے گاڑی آ کے رکی ہے, رائمہ اتری ہے, کہتی ہے بہت شکریہ. کہتا کوئی بات نہیں. کہتی سر اندر نہیں آئیں گے؟ تو کہتا ہے نہیں گھر جانا ہے. کہتی یہ گھر نہیں ہے, تمہارا ہے, اپنا سمجھ لیں. سوچتا ہے نہیں. کہتی ہے اگر اندر آنا چاہیں تو دروازہ کھلا ہے, باہر جانا چاہیں تو یہ سڑک آپ کو سوسائٹی سے باہر لے جائے گی. یہ کہہ کے وہ اندر چلی جاتی ہے. اس کے گھر کا دروازہ چھوٹا گیٹ کھلا ہوا ہے. نور الحسن دیکھتا ہے, ایسے گاڑی سٹارٹ کرتا ہے, ہلکی سی آگے جا کے گاڑی کا فرنٹ دکھاتے ہیں, گاڑی کی انجن بند ہوا, لائٹیں آف ہو گئی. ساتھ ہی کٹ لگا ہے, ایک گلاس ہے اس کے اندر کیوب گرا ہے, ٹھک کر کے ایک سپلیش پیدا ہوا ہے. وہاں سے ٹلٹ اپ ہوا کیمرہ, تو اس کی بیوی بیٹھی ہوئی کچھ لکھ رہی ہے, اور نور الحسن داخل ہوا, اس کے پیر نظر آئے ہیں. اب اس کی طرف دیکھتی نہیں ہے, کہتی ہے آ گئے آپ؟ وہ لکھ رہی ہے. کہتا ہاں سوری وہ دیر ہو گئی. کہتی ہے کہ خیریت تھی؟ کہتا ہاں وہ
نئے اسکرپٹ کی کہانی سن رہا تھا. کیسی لگی؟ کہتا کیا کہانی؟ کہتا دیکھو ابھی تو کرداروں کے خد و خال نمایاں ہوئے ہیں, آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے. کہتے فضو آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئی. بیٹی کھانا تو نہیں کھائیں گے؟ کہتا نہیں بھوک نہیں ہے. کھا کے آئے ہیں؟ کہتا نہیں بس تھوڑا سا چکھا تھا. کہتے دیکھ لیں باہر کے کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. ہاں جی. کہتے اچھا وہ تھوڑا سا چکھا تم لکھو. ہاں. اور میں سر آپ مجھے بتائیے کیا نہیں ہے اس میں, اور ادب کا کون سا درجہ ہے؟ صحیح. لیکن مجھے نہیں, میں اب شروع میں شاعری کرتا تھا. سنا ہے پچھلے وقتوں میں کسی رادھا کی بیٹی نے ایام گردش دوراں کی ارزانی سے تنگ آ کر, سنا ہے والی بصرہ کو ایک نامہ گزارا تھا. سنا ہے پسر قاسم نے, محمد نام تھا جس کا, نظام خون آغشتہ کو ایک انجام بخشا تھا. اسی مرد مجاہد نے ہر ایک رادھا کی بیٹی کو بڑی توقیر بخشی تھی. سنا پھر آج ایک بے آسرا حوا کی بیٹی کو ایام گردش دوراں کی ارزانی سے شکوہ ہے. بہت مغموم ہوں میں بھی, انہی سوچوں میں غلطا ہوں کہ اس مرد مجاہد کو محمد نام تھا جس کا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں. 4 سال وقت ٹی وی کے اوپر یہ چلتی رہی اور میرے چھوٹے بچے اس وقت مذاق اڑاتے تھے, بابا اس کا مطلب ہی تو بتائیں گے. پھر میں نے وسیع شاہ سے سادگی سیکھی شاعری کے اندر کہ نہیں یار افتخار فی, اس کو سادہ کرنا پڑے گا. تو پھر کسی بشر میں 1000 خامی, وہ پھر اللہ نے عزت. تو ہمیں ڈھلنا بھی پڑتا ہے, کچھ سیکھنا بھی پڑتا ہے. اب مجھے بتا دیجیے, جو میں نے آپ کو ابھی تو میں نے آپ کو 2 سین سنائے ہیں, میں آگے سناؤں تو آپ حیران ہوں گے. اس کو سینسر کر دیا گیا تھا. اس کو جی, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے, سننے والے بھی سن چکے ہوں گے, یہ آنر گیا ہوا ہے. لیکن سر مجھے پھر اس بات کی تو داد دیجیے کہ یار میں اس قدر بری سچویشن کو کتنے اعلیٰ طریقے سے آپ کو سنا بھی گیا ہوں, اور کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. صحیح بات بھی پہنچ گئی, کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے. یہ بات ہے کمال. تو سر نہیں کرنے دیں گے. تو وہ جو آپ اوجے کمال کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیول کی کریٹیوٹی کی, مطلب میں نے دسو اس لیے میرا چیک لیٹ ہو جائے اور میرے بچے کی فیس ہو یا میرے ابا بیمار ہوں, کیڑی کریٹیوٹی سر؟ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں؟ نہیں. بابے کا شعر ہے کہ بنج رکا نہیں مانتے تھے 6واں فریندہ ٹوک, جینا ہوئے 6واں تے پنجے جاندے موک. صحیح بات. یا تو ہمیں حکومت کہنا کہ سر آپ رائٹر ہیں, اوکے بسم اللہ آ جائیں, اب آپ کا سارا خرچہ ہمارا ہے, آپ لکھیں کیا لکھنا چاہتے ہیں. سر جب میرے پاس ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے ایز رائٹر, ایز این ایکٹر, ایز یوٹیوبر, ایز شاعر, نہ میرا اکاؤنٹ کھلتا ہے, جی نہ میرا کریڈٹ کارڈ بنتا ہے. جی یار میں کتنے جاؤں, منجی کتنے ڈاؤں, جھوٹ بول کے کھلے گا. ہم فری لینسر ہے نا, میں پتا ہے جھوٹ بول کے. یہ کہہ رہا ہوں سر, ڈالر لانے ہو تو یہی چیز ہوتی ہے. پلیز میں نے کافی لمبا جواب دے دیا. ویسے مجھے بھی سمجھ نہیں آتی ان کا سینسر کیا کام کرتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں جونگلوس آدھا بنانے کے بعد تمہیں خیال آیا کہ یار اس میں ایسی سینسر کرنی, یعنی فلما لیا اور تمہیں درمیان میں خیال آ رہا ہے کہ یار یہ چیز سینسر کرنی. تو پی ٹی وی کا بس نا سر کوئی اللہ ہی حافظ ہے. اچھا سر, ابھی پچھلے دنوں محمد احمد صاحب نے ایک ویڈیو بنائی کہ بھائی پروڈکشن ہاؤسز تو پیسے دیتے ہی نہیں ہیں سوائے 1-2 کے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ اور سر پھنسے پیسے نکلوانے کا کوئی طریقہ بھی بتائیں. سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقتاً ہمارا جو آرٹسٹوں کا جذبہ ہے اور جو شوق ہے اور جو جنون ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے پہلے 15, 16, 20 سال ضائع کر دیتے ہیں کسی نہج پہ, کسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے. میں کل ایک یونیورسٹی میں گیا تھا, فیصلہ ایئر یونیورسٹی ملتان, جی, وداؤٹ اینی پینی, اپنے خرچے پہ گیا تھا, اپنے خرچے پہ آیا تھا. تو وہاں بہت سارے بچے مجھے کہہ رہے جی کمالی آپ نے زندگی میں پہلا رول کیا, اس کے بعد کوئی رول کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا بیٹا مجھے 32 سال ہو گئے ہیں. صحیح بات ہے. میں 32 سال میں یہاں پہنچا ہوں. اب بات دراصل یہ ہے کہ سر ہماری فیلڈ میں سچی مچی منت سماجت کر کے کام, میرے جیسے آرٹسٹ, کیونکہ میں بہت چھوٹا آرٹسٹ ہوں, بڑے تو بڑے ہوتے ہیں, میں ان کی اپنی بات کرتا ہوں. جی میں نے منت سماجت کر کے کام لیا اور پھر تکلیفیں بتا کر پیسے لیے, مجبوریاں بتا کر پیسے لیے. یہ میرے ساتھ ہمیشہ ہوا. صحیح. 2-3 لوگوں نے کبھی پیسے لیٹ نہیں کیے, وہ ہیں, وہ ریئر کیس ہے. پھر ہر جگہ ایسے ہی ہے, ہر جگہ ایسے. کیونکہ جب میں پروڈیوسر سے مانگتا ہوں وہ کہتا ہے یار جس پروڈیوسر کو میں نے بیچ میں ڈالا تھا چینل کے
اس نے چیک نہیں دیا. اس کے بعد جو وہ کہتا ہے چینل نے چیک نہیں دیا. چینل کے پاس جو وہ کہتا ہے جی کہ جن کے ہم نے کمرشل چلائے تھے اس نے تو ایک چین ہے پیچھے سے. میرا خیال ہے شاید ان کی بھی پرابلم ہوتی ہوگی, اتنا تو ظالم کوئی بھی نہیں ہوتا. تو لیکن حقیقت ایسے ہی ہے, ہم ترستے ہیں اور جب ہمیں پیسے چاہیے تو اس وقت ملتے نہیں, اور جب ہم کہیں سے ادھار لے کے گزارا کر لیتے ہیں, کیونکہ بھرم رکھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے سر. اچھے کپڑے پہنے ہوئے, جیب خالی ہے تو ہم ہی بیٹھے ہیں. صحیح. گاڑی میں سی این جی ہے کہ نہیں ہے, گاڑی ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. تو یہ ہے پیمنٹس کے حوالے سے اپولوجیٹک ہونا پڑتا ہے اپنے ہی پیسے لینے کو. صرف شو بز میں نہیں ہے, کسی یار دوست کو بھی پیسے دے دو تو اس کے ساتھ اپنی ضرورتیں اپنی بتا کے ترلے منتے کروا کے پھر جو ہے نا. نہیں, اس کا میں نے ایک بڑا بہترین نکالا, میں دیتا ہی اتنے ہوں جتنے میں نے لینے ہی نہیں. اچھا. میں نے آج تک کسی کو, ابھی صرف ایک دفعہ ہوا ہے, اچھا 2 دفعہ ہوا ہے. میں نے 2 لوگوں کو, ایک کو 4 سال پہلے میسج کیا تھا, وہ نہیں ملے. ایک کا جب 15 دن کا وعدہ نکلے ہوئے 2.25 سال ہو گئے, تو میں نے ابھی کچھ دن پہلے اس کو میسج کیا ہے, یار آپ نے میرے سے فلاں پیسے لیے تھے اتنے دن کا کہہ کے, تو مجھے ضرورت ہے. اس نے جواب بھی نہیں دیا. تو میرا خیال ہے معاف کر دینے چاہیے, کیونکہ لوگوں کو واپس کرنا نہ جذبہ ہے اتنا پیسے ہی گئے. صحیح ہے. اچھا, ابھی وہ کسی نے آپ کو کہا 32 سال والا آپ نے پہلے کیوں نہیں کام کیا, بٹ آپ نے بابا رانجھا میرے خیال میں, گلو بادشاہ آپ نے کیا, زندگی ہاتھ بڑا آپ نے کیا. زندگی ہاتھ بڑا سے پہلے میرا جو سب سے پہلے ہٹ ہوا تھا نا, وہ کاشف نثار کا پہلا سوپ تھا قبضہ. اچھا. اس میں ایک لالا نہیں 2003 میں. اچھا ٹھیک ہے. 2003. اس سے پہلے ایک شاکا دبئی والا تھا, آگ ڈرامہ تھا پی ٹی وی کا. نہیں, آپ نے اپنے آڈیشن کا جو کارڈ دکھایا تھا اس پہ 1996 لکھا تھا. میں اس لیے میں کہ لگے تو آپ اس ٹائم سے ہوئے ہیں. اچھا, وہ کارڈ بھی میں نے 2 سال بعد بنایا تھا, اس سے پہلے میں کر رہا تھا. رفیع پیر تھیٹر کے ساتھ کام کرتے تھے نا ہم. تو پھر کوئی اپنا انڈر ریٹڈ کام بتائیں کہ یار یہ وائرل ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہوا, یہ میرا بڑا کام زبردست تھا, مشہور یہ ہو گیا. سر بابا رانجھا کے اندر ایک سین ہے, بابا رانجھا کا کریکٹر جو ہے اس کا نام تھا, بہرحال ابھی نام آ جائے گا. اس کے اندر ایک سین ہے جہاں وہ اس کو بتاتا ہے بچے کو کہ تو نے بھیک کیسے مانگنی ہے. تو گیا, اچھا تو نے دیکھا سر پہ ٹوپی, منہ پہ متانت, بیل بجائے ٹین, اور ایسے کھڑا ہو جانا ہے. جیسے وہ آیا انہوں نے کہا, وہ بتا رہا ہے کہ مانگنا کیسے. کاشف نثار اور میں نے یہ سین کو شاید 11 بجے دن میں شروع کیا تھا, دسمبر تھا, اور مغرب کے وقت ہی پیک اپ ہوا تھا. بہت مشکل سین ہے. اس کے اندر 3 خیر بتا دیتا ہوں, ایکٹنگ کے 3 اسکول آف تھاٹ ہیں جو میرے علم کے مطابق, میں کسی کو چیلنج نہیں کر رہا. لکھنے کے بھی 3 ہیں, ڈائریکشن کے بھی 3 ہی ہیں. وہ تینوں تھے اس کے اندر. میلو بھی تھا, ماڈرن تھیٹر بھی تھا, روایتی تھیٹر بھی تھا, ایک ہی سین میں. اچھا, میرا خیال تھا یہ نکلے گا. لوگوں کو عقل نہیں نا, لوگوں کو دیکھنا بھی تو نہیں نا. نہیں عقل نہیں, ہم نے دکھایا نہیں نا سر. اچھا, دکھانا نہیں آیا. میلو کہاں دکھایا ہم نے. میلو مطلب وہ جو اس کے اندر کہتا نا کہ ناک کر آنا کانی لنگ جائے گی, پھر جوانی کو شاعری کر رہا اور وہ کر رہا ہے, تو کہاں. مطلب ہم نے تو سمپل دکھایا ہے, کیونکہ ہمارا رائٹر ہوتا ہے 40-50 سال کا, اور ہم 24 سال کی یا 20 سال کی بچی کو اور بچے کو جب شادی کرواتے ہیں تو ہم گفتگو بھی وہ 50 سال والی لکھتے ہیں. میں نے تو نہیں لکھی کبھی. میں تو شرارتیں لکھتا تھا کہ ہاتھ پکڑ لیا, کھینچ لیا دوپٹہ, انہوں نے کہا کیا ہوا بیٹا, کچھ نہیں. میاں بیوی میں ہم دکھاتے ہی نہیں ہیں. جتنی ہمارے رائٹر کی عمر ہے نا, اتنی عمر ہمارے ایکٹر کی ہوتی ہے جو ہیروئن سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. ایویں کہیے گا تم نے میرے عورت, وہ کہتی ہوتی ہے تم نے میری اندر کی عورت پن کو نقصان پہنچا دیا. عورت پن کہاں ہوتی ہے یار, مجھے تو ابھی تک مردان پن نہیں سمجھ آیا, میں 57 سال کا ہو گیا. آپ وہ چیزیں لکھیں جو بچوں کو جو اس ایج میں ہوتی ہیں, شرارتیں. میرا ایک ڈرامہ تھا, پتہ نہیں یہ کیا نام تھا, نہیں بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں, کرم جلی مٹھاس اترے گا اپنا کوئی خزر, غلطی کون سا ان میں, غلطی. ٹھیک ہے, غلطی کے اندر میں نے آغا نے کام کیا تھا اس میں. یار میں نے اس کے اندر بڑی شرارتیں لکھی تھی. ڈائریکٹر نے شوٹ بھی کی, چینل نے کہا نہیں چلیں گی. اچھا بھائی, میں اپنی منگیتر جو ہمارے چلے منگیتر چھوڑ دیں, میں اپنی بیوی کا دوپٹہ نہیں پکڑ سکتا. پکڑ سکتے ہیں کیا ہم گھر میں یار, ہم اپنے گھروں کے اندر, مجھے بابا جی شفاق صاحب نے فرمایا تھا کہ کاکا اپنی بیوی کو نا دن میں 10 بار یقین دلاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو. میں تو 100 بار یقین دلاتا ہوں. میں تو اب کمرہ بنایا ہے, تو یہ کچن ہے, تو میں نے یہاں کھڑکی رکھی ہوئی ہے,
بچوں کو میں نے یہی بتایا کہ یہاں سے کھانا لینا ہے. آج آپ کو بتاتا ہوں, میں صرف اپنی بیوی کے دیدار کے لیے وہ میں نے کھڑکی بنا رکھی ہے ایسے ہی, اور میں منٹ بعد وہاں کھڑا ہوتا ہوں اور بیگم سے بات کر رہا ہوتا ہوں. بچوں کو لگتا ہے کہ ابا کو کھانا شانا مانگ رہا ہے. نہیں یار, میری بیوی ہے, زوجہ ہے, میری محبت ہے. کیا بات ہے, میں اسی عشق میں مبتلا رہنا چاہتا ہوں. محبت میں شرم نہیں. ہاں نہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے تمہیں تو حلال کر. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, ہم اتنے سخت ہو گئے ہیں ہمارے ڈراموں کے اندر. ابھی میں چلے وہ دوسری تو چلی گئی, رہنے دیتے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میرے سے آگے گاڑی جا رہی ہے اور اس گاڑی کی قیمت, جب میرا بیٹا مجھے بتاتا ہے بابا یہ 3 کروڑ کی گاڑی ہے, تو اس میں فرنٹ کے اوپر میرے ایسا ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے, ایسے آنکھیں کر کے غصے میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, اور ایک ایسے کر کے ایک عورت یوں کر کے بیٹھی ہوتی ہے. تو یار گاڑی چ گانے لا لو, چلو تو کجا من کجا لگا لو, نعت شریف لگا لو, قوالی لگا لیجئے. صحیح, کیوں دور ہو گئے, کیا ہو گیا آپ کو یار؟ ہم اس قدر یا تو عادی ہو گئے ہیں یا شاید ہمیں پتہ نہیں ہے. مطلب آپ قوالی سنیے سر, تو کجا من کجا بڑی اچھی وہ پڑھ رکھی ہے, وہ پڑھ سن لیں آپ, کچھ سنیں سر. ہر بندہ اس کو دیکھو, اس کا مطلب شکل دیکھو تو مجھے پتہ رہتا ہے یار یا تو یہ بڑا افسر ہے یا اس نے کوئی ڈاکٹری کر رکھی ہے. وہ بابا جی اشفاق صاحب نے فرمایا نا کہ کاکا کبھی سوچنا کہ اگر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ساری خطائیں معاف, بس وہ معصومیت لوٹا دو جب میں تمہیں پیدا کرتے ہوئے دی تھی, تو کیا کہو گے کہ جی ہم نے PhD بڑی مشکل سے کی تھی, میں تو ڈاکٹر بڑی مشکل سے بنا تھا, میں نے تو پیسہ بڑی مشکل سے کمایا تھا, میں نے تو مرتبہ بہت مشکل سے لیا تھا. نہیں یار, ریلیکس یور سیلف, زمین کے ساتھ رہیں, محبت کے ساتھ رہیں. تو میں ایسے ہی بندہ ہوں. میں ابھی آ رہا تھا, میری بیوی نے کہا پشاوری نکالی ہوئی تھی, کہہ رہی کپڑے بدلیں کل کے ہیں. میں کہا پھر کیا ہوا یار, صاف تو کپڑے, کیا ہو گیا؟ میں نے گیلا ہاتھ مار لیا. کہتی اچھا پشاوری. میں کہا انہیں میری جتیاں ویگنیاں نے, مطلب کھلی چپل کیوں نہیں پہن سکتا یار میں؟ نہیں صحیح بات ہے. تو میں زمین کے ساتھ رہنے والا آدمی. بڑی اچھی بات, مجھے اچھا ہے. میں تو کئی دفعہ اپنے گیسٹ کو کہتا ہوں یار پیجز میں آ جائیں آپ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. عالم دین بھی آئے, میں کہتا ہوں کوئی جبے پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے ہماری ایک بے تکلفی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. سر اسکرپٹ رائٹنگ پاکستان میں تو کوئی سکھاتا نہیں ہے. اسکرین پلے لکھنا تو بہت مشکل کام ہے, ناول نگاری سے مشکل کام ہے, ٹھیک. تو یہ کس سے بابا جی کو پڑھ کے آپ نے سیکھ لیا ہے, سینہ بسینہ یا حسینہ بحسینہ, کیسے سیکھ؟ میں بتاتا ہوں جی. پہلی تو بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے, اور پاورٹی ہیز نو شیم. میں آیا, غربت, غریب باپ, گھر میں ایک سائیکل, اور کوئی بھی کاروبار یا کچھ کرنے کے لیے ایک بھی اپرچونٹی نہیں. تو میں نے ان دنوں مطلب جوسز کی دکان ہوتی تھی یہاں پر مین مارکیٹ کہتے ہیں نا گلبرگ, وہاں. تو میں کیونکہ خوبصورت تھا, بال پورے تھے, تو میں وہاں, میرا کزن وہاں بیرا گیری کرتا تھا, اور وہ دیتے تو اس کو وہ تھے میرے خیال سے پتہ نہیں 10 روپے یا 8 روپے. اس کی ٹپ بن جاتی تھی 40 50 60 100 بھی ہو جاتی تھی اس وقت. تو میں اس کے ساتھ چلا گیا. میں نے وہاں وہ آنٹی, ہم کیونکہ محلے سے رہنا سے آنٹی جیسی خالہ کہنے تھا, تو ہم نے وہاں آنٹی بھی کہنا سیکھا. اور اس کے بعد وہ بیرا گیری بھی کی میں نے ٹپ کے لیے. میرے نظر ہوتی تھی ٹپ کے اوپر کہ ٹپ کتنی ملے گی, اور کبھی مانگی نہیں, نہ کھڑا وہ گاڑی کے پاس. اچھی بات. پھر میں نے سیل مینی بھی کی, میں نے بہت کچھ کیا. اب سے شادی تو نہیں ہوئی تھی, لیکن اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے لیے. پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے ایک دن پڑھا اخبار میں یار کہیں آڈیشن ہو رہے ہیں. ہم آڈیشن میں چلے گئے, انہوں نے گھسنے بھی نہیں دیا. پھر اس کے بعد پتہ چلا گویتے انسٹیٹیوٹ کے اندر کلاسز ہو رہی ہیں ایکٹنگ کی. ہم وہاں چلے گئے, وہاں میں پیرو گروپ سے ملاقات ہو گئی, عمران پیر بزادہ میرے استاد ہیں. وہاں سے ہم نے ڈپلومہ کیا. وہاں سے پتہ لگا جاوید فاضل کو ڈرامہ بنا رہے ہیں, اور فیصل قریشی جو بوٹا فرام ٹیک سنگھ کا ایکٹر ہے وہ اس میں مین کریکٹر کر رہا ہے. تو آڈیشن میں, ہم آڈیشن دینے چلے گئے. جاوید فاضل صاحب نے, شارٹ کر کے سنا رہا ہوں, انہوں نے مجھے کام دے دیا. فیصل سے پہلی بار میٹنگ ہوئی, دوستی ہو گئی, ہم نے کام شروع کر دیا. شغل دے وچ ایکٹر ہو گئے. وہ میڈم تسنیم کا میں ضرور نام لوں گا, روی ناصر کی والدہ ABC جاتے تھے, وہ ریسیپشن پہ ہوتی تھیں. انہوں نے مجھے کہا تم بڑے ٹیلنٹڈ لگتے ہو, آواز بھی اچھی ہے. انہوں نے مجھے شوکت زین العابدین کے نام کا رکھا دے دیا. ہم PTV چلے گئے. جب پہلی دفعہ گئے تو اندر چلے گئے. اگلی مرتبہ جب گئے تو نہ شوکت صاحب فون اٹھائیں, نہ وہ گیٹ کیپر اندر جانے تھے. ہم کئی مہینے PTV کے باہر کھڑے رہے. پھر اپنے تعلقات بناتے رہے. پھر جب PTV میں جانا شروع تو کام نہیں ملتا تھا. پھر بابا جی اشفاق صاحب ملے, ڈاکٹر مسجاد صاحب ملے, تو انہوں نے کہا یار تم لکھنا شروع کر دو.
اب ہم نے کیونکہ کتابیں پڑھ رکھی تھیں, ابا کی لائبریری, دادا کی لائبریری, تو ادبی ایک خاندان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا. ہمارے نانا کے گھر میں وہ باقاعدہ شمع آگے رکھ کے مشاعرہ ہوا کرتا تھا. فیض احمد فیض, امجد اسلام امجد, اس طرح کے سارے لوگ آتے تھے. یہ کیمرہ کرافٹ کی بات کر رہا ہوں جو کمرشل بلڈنگ ہوتا تھا, اب نہیں ہے وہ, اب مین مارکیٹ آ گئے. پرانے لوگوں کی, پرانے لاہور کی بات کر رہا ہوں. تو ادب سے لگاؤ تو تھا. تو مشتاق احمد یوسفی صاحب کے ہم اس وقت دیوانے تھے. اس وقت جب ہم پڑھتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے ہم پاگل ہیں, کیونکہ ہم پڑھ کے ہنس رہے ہوتے تھے. تو ایسے میری نئی شادی ہوئی نا, تو ابھی میری اولاد نہیں ہوئی تھی, تو پرانا گھر تھا, کمرہ تھا. تو میں پڑھ رہا ہوں ایک دن دوپہر کو, اب میں پڑھ رہا ہوں سبغے اینڈ سنز. ہاں کیا بات کہ سبغے نے ایک بڑے پڑھاکو پروفیسر صاحب سے ایک لسٹ مرتب کروائی اچھی کتابوں کی, اور اس لسٹ کے علاوہ باقی ساری کتابیں خرید ڈالیں. اب میں کیا لگا رہا ہوں. تو میری بیوی آئی, کہہ رہی سنیے. میں نے کہا جی. اب وہ کھانا لے کر آئی تھی, ایسے دیکھ رہی, نہیں یوں کر کے رکھ دیا, چلی گئی. خیر میں پھر پڑھنے لگ گیا, کھانا کھایا. رات کو مجھے کہتی میں دوپہر کو آئی تھی, اب ہنس کیوں رہے تھے. میں نے کہا تم مشتاق احمد یوسفی کو پڑھا ہے؟ کہتی نہیں. میں کہا آپ پڑھو گی نا تو اسی طرح تم سوتے ہوئے بھی مسکراؤ گی. صحیح بات ہے. وہ واحد شخص ہے جو, مطلب میرا خیال ہے کہ دنیا میں جو شخص بہت غصے, چنگیز خان ہوتا نا, مشتاق احمد یوسفی کو پڑھتا تو کیا لگانے تھے اس نے, خدا کی قسم, شاید انسان بھی بن جاتا ہے. ہنسا بھی دیتے ہیں, رلا بھی دیتے ہیں. آبے گم اگر پڑھے نا انسان, میں کہتا ہوں زرگزشت. خاکم بدہن پہلی تھی جو میں نے ان کی پڑھی تھی, پہلی تھی. اس میں وہ کافی کا جو چیپٹر ہے, میں وہ جتنی دفعہ کافی پیتا ہوں مجھے کافی کا چیپٹر. اور اب کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں گیا کراچی پچھلے سال ان کے بہو سے میری بات ہوئی. پھر میں نے ان کی قبر تلاش کی بڑی مشکل سے, میں اس پہ ویڈیو بنایا, اور میں کافی دیر تک مشتاق صاحب کے سرانے بیٹھ کے نا ان کا شکریہ ادا کرتا رہا دل میں, اور ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہا کہ کیا اعلیٰ ادب تخلیق کر کے گئے ہیں. وہ بہت بڑا آدمی تھا. صحیح بات ہے. ادب کی بات اور بابا جی کی بات نہ ہو, کیسے انٹریکشن آپ کا ہوا ان کے ساتھ؟ اچھا وہ میں بتاتا ہوں, وہ سوال بھی وہی آ گیا. ہم جب پی ٹی میں جانا شروع ہوئے نا تو ایک دن اشفاق صاحب سامنے کھڑے ہوئے تھے. مجھے ایک ان کا انٹرویو یاد آ گیا. انہوں نے انٹرویو دیا تھا, وہ ہمارے پرانے کمپیئر ہیں بخاری صاحب, کیا نام ہے پورا, نعیم بخاری. ہائے نعیم بخاری کو ہم معافی چاہتا ہوں. اچھا میں بھی معافی چاہتا ہوں. نہیں ہوا یہ کہ میں نے ایک انٹرویو دیکھ رکھا تھا. اب اشفاق صاحب سامنے کھڑے میں, ان کے گرد کھڑی ہوئی ہیں کریٹکس پنجاب یونیورسٹی کی, اور اشفاق صاحب کی کتابیں لائی میں اس پہ آٹوگراف دے رہے ہیں. صحیح ہے. اور میرے ذہن میں ایک دم دیکھتے ہی آیا کہ یار یہ تو وہی شخص ہے جن کا میں نے انٹرویو. اب انٹرویو کیا تھا, نعیم بخاری صاحب نے آخر میں پوچھا کہ اشفاق صاحب کوئی ریگریٹ, کوئی, کہتے نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ مرنے کے بعد اس سے پوچھوں گا کہ مجھ سے پوچھے بغیر پیدا کر دیا, مجھ سے پوچھے بغیر میرے ماں باپ بنا دیے, مجھ سے پوچھے بغیر سب کچھ کر دیا, اور مجھے پوچھے بغیر میرا نام رکھ دیا گیا, اور جب جینے کو دل چاہے گا تو وہ مجھ سے پوچھے بغیر بلا لے گا, تو مجھ سے پوچھوں گا اس نے ایسا کیوں کیا. اب ہم محلے میں پل کے جوان ہونے والے ایک نوجوان تھے جو کچی اس کے اوپر وہ کھتی بنا کے بل گولیاں کھیلنی اور ٹاپو کھیلنا اور اس طرح کا. مجھے لگا کہ یار انہوں نے تو بڑی عجیب بات کی ہے. تو مجھے لگا کہ صاحب مجھے جہاں بھی ملیں گے میں ان سے پوچھوں گا یار آپ نے کیا بات کی تھی, مطلب اللہ کے لیے, حالانکہ اس وقت نہیں پتہ تھا, بلوغت نہیں تھی ذہنی. تو میں جب وہ فارغ ہوئے نا تو اب مجھے کیونکہ غصہ تھا ان پہ, بابا جی اشفاق صاحب پہ, پھومن کہانی میں پڑھ چکا تھا ان کی. تو جب وہ لڑکیاں چلی گئیں, اشفاق صاحب ڈی اسٹوڈیو میں جانے لگے, تو میں نے کہا السلام علیکم جی, کہتے وعلیکم السلام سے کر کے دیکھا کی حال ہے, میں کہا ٹھیک ٹھاک. میں کہا سر پھومن آپ کا ذاتی تجربہ ہے یا مشاہدہ؟ تو مجھے دیکھا بڑے تحمل کے ساتھ, کہتے بیٹھ جا. تو وہ بیٹھ گئے صوفے پہ, میں بیٹھ گیا کارنر ٹیبل پہ پی ٹی وی کی. تو مجھے کہتے کہ کیا کرتا ہے تو, میں کہا جی میں اسٹرگلر ایکٹر ہوں. کہتے بے وقوفہ ہر بچہ یا پھومن ہوتا ہے یا اس کو پھومن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ کہہ کے اسٹوڈیو میں چلے گئے. وہاں سے مجھے ملے تھے بابا جی. اب میں پیچھے پڑ گیا, میں کہا میں نے ان کا نا ایمان درست کروانا ہے. اچھا لٹرلی؟ ہاں سر,
دیکھیں آپ اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کریں گے تو فرق کیسے پتہ چلے گا؟ جب دیکھیں ہر کوئی امیر تو نہیں ہوتا، اسی طرح ہر کوئی فصیح اور بلیغ تو نہیں ہوتا. صحیح. اب ہم پیچھے پڑ گئے اشفاق صاحب کے، ہم نے داستان سرائے بھی جانا شروع کر دیا، انہوں نے ہماری آہستہ آہستہ تربیت شروع کر دی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کہیں یہ بھی تھا کہ یار اشفاق صاحب اگر سفارش کریں گے مجھے ایکٹنگ مل جائے گی. تو وہ تو خیر نہیں ہوا، لیکن اشفاق صاحب اور ڈاکٹر نصیر جہاز صاحب نے جب لکھنے کی طرف مائل کیا نا، تو ہم نے جس طرح ایکٹنگ میں چھلانگ لگائی تھی نا بے خطر، ہم نے یہاں بھی کود گئے. میں کہا لکھو. اب لکھنے کے بعد صبح کو ڈاکٹر نصیر جہاز صاحب کا کلینک ہوتا تھا فجر کے فوراً بعد اندرون میں، ہم نے وہاں چلے جانا اور جب سنانا وہ مریض بھی چیک کرتے تھے اور ایسے پینسل مارتے تھے میرے ہاتھ پہ ٹھک کر کے پیانو کا پین، جملہ کنسٹرکشن تھی ٹھیک کر رہی تھی کاکا، اور میں ایک اسکرپٹ سنا کے آ جاتا تھا. اب اشفاق آپ کو پتہ ہے وہ لیفٹ کے آدمی تھے، استاد محترم اشفاق صاحب رائٹ کے بندے. اب وہ شام کو جب داستان سرائے جانا تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ یار ہے نہ کر یار اگے سس نواں لڑ تو چنگی سس کیوں نہیں دکھاندہ. تو وہ ایک میری تربیت کا وہ پیریڈ، وہ 8-10 سال اسی میں رہا. کچھ لکھا، اپروو بھی ہوا. وہ پی ٹی وی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، میں سنا اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ اپروو ہو گئی 2 چیزیں، ایک اجدی کہانی شام سویر کے نام سے اور ایک آج کا کھیل کے نام سے 40 منٹ کا. ظہور بھائی ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپروو تو کر دی ہے، اب کوئی بنائے نا، کیونکہ ہماری اپنی ریپوٹیشن پروڈیوسر کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے اتنے. تو ایک دن مجھے کہتے کہ زاویہ سے فارغ ہوئے نا، میں زاویہ میں ساتھ ہوتا تھا ان کے، تو مجھے کہتے چلا یار میوزیکل چلیے. میڈم منیزہ ہاشمی ستیں جی ایم پی ٹی وی، فیض احمد فیض صاحب کی صاحبزادی. مجھے ان کا انٹرویو کرنے کا اعزاز حاصل ہے یہیں اسی سیٹ پہ. اچھا. تو وہ جب گئے نا تو وہاں ان کے سیکٹری بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا شاہ صاحب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میزو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو کینیڈا گئے نے. اچھا چل کوئی گل. تو وہاں سے نکلا ہے، جب گاڑی میں بیٹھ گئے تو میں گیا، میں کہا بابا جی ہوں کی کراں؟ کہتے کاکا لکھی جا تو رکھی جا. میں کہا سر سوچنا محال، پھر رونا محال، لکھنا محال، پھر بغل میں ڈال کے پھروں. کہتے نہیں لکھی جا تو رکھی جا، تیرے اسکرپٹ تیرے نال بڑے ہو جائیں گے. تو پھر وہ جو پہلا اسکرپٹ بکا جو میں نے آپ کو بتایا سین سنایا، پھر مجھے 4,000 روپے ملے، 4 تھے یا 5,000. اب میں نے کہا یار پی ٹی وی سے 300 کا چیک ملتا ہے، کبھی سال میں ایک دفعہ کوئی کام مل جائے. پرائیویٹ میں ہم جا کے 15 دن کام کرتے تو 300 یا 500 روپے دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے رول کرتا تھا میں. 4-5 ہزار. اب یہاں پر باپ اور بیٹا غالب آ گیا، میں نے اپنا شوق پیچھے کر دیا، میں نے لکھنے بیٹھ گیا. پھر میں لکھتا چلا گیا اور خوشحال ہوتا چلا گیا. معاشرے میں عزت ہو گئی کیونکہ رائٹر واحد شخص ہے جس کو سب سے پہلے پیمنٹ ہوتی ہے. اچھا سب سے پہلے رائٹر کو پیمنٹ ہوتی ہے. نہیں تو آپ آخری ریڑھ کی ہڈی اس کے بغیر تو کام چلنا ہی نہیں آگے. آخری 2 ایپیسوڈ روک کے بیٹھ جائیں نا. صحیح بات. پاجی پیسے دے دو لے لو. اچھا ڈرپ فیڈ میں دیتے ہیں اب آہستہ آہستہ دیتے ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں پکڑا دیتے؟ نہیں یہ تو سر دیکھیں یہ میں قطعاً نہیں کہوں گا، یہ پروڈیوسر کی مجبوری بھی ہے اور ہو سکتا ہے پروڈیوسر کی بددیانتی بھی ہو. کوائٹ پاسبل. ٹھیک ہے. جس طرح سارے امیر سخی نہیں ہوتے، سارے غریب مطلب برائیوں پہ کی طرف ایسے نہیں ہوتا نا سر. تو میرا خیال ہے ان کو رعایت ہی دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. بہت اچھی بات سر. ہمارا پوڈ کاسٹ اتنا لمبا ہو جائے گا اگر ہم صرف بابا جی کی باتیں کریں. ہاں جی ٹھیک ہے نا. پر میں چاہوں مختصر سب کے حال اور سب کے بارے میں. سر آپ نے بانو آپا سے آپ کا ایک بہت ہی قریبی ان کے ساتھ آپ کا ایک تعلق رہا، اور میں نے وہ نظم بھی سنی جو آپ نے ان کے لیے لکھی تھی. ہائے ہائے ہاں مجھے یاد نہیں ہوتا. ہاں وہ مجھے بہت پیاری تھی. یاد تو مجھے کوئی نہیں ہوئی سن کے، مگر مجھے سن کے بڑا مزہ ہے. وہ سارے پھر واہ واہ کر رہے تھے اور آپا اتنی اس وقت ضعیف ہو چکی تھی. ہاں وہ ریکارڈیڈ ہے اور بہت پرانی ویڈیو ہے، 8-10 سال پرانی ویڈیو تو شاید اس سے بھی پرانی ہو، اپلوڈ اس ٹائم پہ. سر بتائیں کچھ آپا کے بارے میں. سر یار بانو آپا کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے بڑی عرصے پہلے ہی بتائی. جب اشفاق صاحب کی ڈیتھ ہوئی نا تو وہ نشست ختم ہو گئی جو ہوتی تھی. اچھا یہ ویکلی ہوتی تھی ویسے؟ ہاں ویکلی، جمعے والے دن. ٹھیک ہے. وہ 15 دن بھی ہو جاتی تھی، لیکن جب اشفاق صاحب یہ کرتے تھے جب گرمی آتی تھی نا تو وہ چاہتے تھے لوگ تکلیف میں نہ آئیں. تو عموماً گرمیوں کے اندر ریگولر نشست کو معطل کر دیا جاتا تھا 2-3 مہینے کے لیے، برسات اور ہاڑ اور ساون اور بھادو. کیونکہ اشفاق کوئی بھی ملنے آ جاتا تھا. مطلب کوئی شخص 19 گھنٹے کا سفر کر کے پہاڑوں سے آ گیا، کوئی 9 گھنٹے کا سفر کر کے بھاولپور سے آ گیا ہے، تو اس طرح ہوتا تھا. تو اشفاق صاحب اکثر، تو جب ان کی ڈیتھ ہو گئی اشفاق صاحب کی، تو
بانو کسی آپا نے نشست شروع کی, وہ بھی کی انہوں نے ان کے 5 سال بعد یا 6 سال بعد, لیکن اس سے پہلے آپا نے نشست بند کر دی. تو ایک چینل ہے, اس نے مجھے ایک دن کہا کہ یار اشفاق صاحب کی برسی, اچھا مجھے بڑا ہوتا تھا, میں چینلوں کو فون کرتا تھا, سب کو بتاتا تھا 10 دن رہ گئے برسی میں, 5 دن رہ گئے برسی میں. اب تو نہیں میں کرتا, اس وقت بہت زیادہ کرتا تھا. تو وہ ایک چینل کو فون کیا تو انہوں نے کہا یار ہم آپ کو اپنا پروڈیوسر اور کیمرہ دے دیتے ہیں, داسن سرائے جا کے آپا سے بھی کوئی بات کر رہے ہیں, اشفاق صاحب کی پیکیج بنا لیتے ہیں. تو میں کہا کون, کہتا تم کر لینا. میں کہا اچھا چلو, ہمیں تو شوق ہی تھا, ہم ہر جگہ گھس جاتے تھے, ہم جس طرح ایکٹنگ میں آئے پھر لکھنے میں بھی آ گئے, تو ہم نے کہا چلو یہ بھی کرتے ہیں. میں چلا گیا داستان سرائے. گیٹ پہ ہم جب پہنچے ہیں تو رفیق بھائی, وہ سب مطلب لوگ نہیں جانتے ہوں گے, ہم جانتے ہیں, جو جانے آنے والے تھے, رفیق بھائی وہاں پر ہوتے تھے. تو کہہ رہے وہ, میں کہا آپا سے کہنا ایفی آیا ہے. اچھا کیونکہ ان دنوں میں 2003 میں نا پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اور ابسن ڈرامہ اکیڈمی ناروے کے اشتراک سے شاکر علی میوزیم میں گارڈن ٹاؤن میں ڈرامہ پڑھا رہا تھا ان دنوں. تو آپا نا اس نسبت سے مجھے اشفاق صاحب کے دور سے پروفیسر کہتی تھی. وہ سرکاری کارڈ چھپا ہوا تھا, ہم بھی ایسے کر کے جا کے انچارج ابسن ڈرامہ اکیڈمی, اس وقت ایک شوق ہوتا ہے نا ایویں کارڈ چھپا کے, تو وہ سرکاری تھے تو وہ ملنے ہی ملنے تھے. خیر میں نے وہ آپا اس حوالے سے مجھے پروفیسر کہتی تھی. تو میں نے کاغذ پکڑا, انہوں نے کہا آپا بیمار ہیں نہیں مل سکتی. تو میں نے کاغذ اٹھایا, اب میں بتا رہا ہوں جوانی میں کتنے احمق اور بے وقوف ہوتے ہیں. میں نے کاغذ پکڑا, اس پہ لکھا بانو آپا, بابا جی اشفاق صاحب, ہم تو بابا بہت بعد میں کہنا شروع کیا. اشفاق صاحب خود کو ایک عام آدمی گردانتے تھے اور عام آدمی کا مقدمہ عمر بھر لڑتے رہے, اور اگر آج آپ نے اس عام آدمی سے ملنے سے انکار کیا تو میں آپ کا شمار خاص لوگوں میں کرنا شروع کر دوں گا. اور میں نے سائن کر کے پروفیسر افتخار افی لکھ کے اندر بھیج دیا. رفیق بھائی گئے ہیں اور تقریباً کوئی 10 یا 15 منٹ کے بعد بانو آپا کو 2 ان کی خادماؤں نے اٹھا رکھا تھا اور ان کے پیر ایسے گھسڑتے آ رہے تھے اور ان کے چہرے پہ نقاہت. انہیں کہا ہاں پتر دس پروفیسر. اچھا میرا خیال تھا شاید رفیق بھائی نے جھوٹ بولا ہے کہ آپا بیمار ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب ان کو اشفاق صاحب کے پاس برین ہیمریج ہوا تھا. میں نے پھر معافی مانگی, میں کہا ماں جی معاف کر دو, تھی جاؤ. آپا خیر اندر چلی گئیں. تو یہ تھے وہ لوگ بانو کسی آپا. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں, میں اکثر کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اگر جا کے یہ کہے نا کہ بانو آپا چیچی انگل وڈ کے دے دیو, تو پہلے وہ پوچھیں گے اچھا واقعی یہ والی چاہیے, یہ والی کہ اس رات کی, آؤں گا نہیں یہ والی, اچھا تجھے واقعی چاہیے, دینے والے تھے. ہاں نہیں وہ چھری لا کے آؤ, اور چھری رکھ کے وہ ایسے رکھ کے شاید ایسے مارنے لگے تو کہے اچھا گل سن 15 دن بعد نہیں لے جاتا, میں ایک اسکرپٹ پورا کر لواں. مطلب انہوں نے انکار نہیں کرنا. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابھی تک شاید آنے والے وقتوں میں یہ دونوں شخصیات ان کے اوپر لوگ کام کریں گے. ہمارے سوسائٹی کی عورت کو جو لٹریچر پڑھنا ہے نا وہ بانو کسی آپا کا پڑھنا ہے جو انہوں نے لکھا ہے. Indeed. No doubt. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بانو آپا کی اجازت سے ایک دن انہوں نے مجھے پوچھا کہ تو نے راجا گیت پڑھا. میں کہا نہیں. میں کہا جی کہتے کیوں؟ میں کہا جی ابھی تو اتنا نہ عاقل ہوں نہ بالغ ہوں نہ اندر صفائی ہے کہ کوئی چیز. انہوں نے کہا نہیں تو میں تجھے کہہ رہی ہوں پڑھ. تو انہوں نے مجھے اجازت دی. میں خیر آج تک 9 دفعہ پڑھ چکا ہوں میں, اور 9 دفعہ میں اگر یہ کہہ سکوں نا کہ 17% سمجھا ہوں تو یہ شاید بہت میری بڑی ایفرٹ ہوگی سر. ایسا نہیں ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آیا, اس میں کوئی عربی تو نہیں لکھی ہوئی یا فارسی تو نہیں لکھی ہوئی, لیئرز ہیں, بہت لیئرز ہیں اسٹوری. ہاں وہ سارا مطلب اس کی اینڈنگ کوئی سمجھنا کیسا اوپن اینڈ ہے وہ اندر جا کے, اور وہ چیل کا سمبولزم, مطلب گوس بمپس آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری, میں کہوں گا میری بیٹیاں, میری بہنیں, میری مائیں جو مجھے سنتی ہیں, آپ ضرور پڑھیں. فٹ پاتھ کی گھاس پڑھیں, موم کی گلیاں پڑھیں, مرد ابریشم پڑھیں, راہ رواں پڑھیں, راجا گیت پڑھیں. یار بانو کسی کو پڑھیں آپ. صحیح بات. اس عورت نے جو تخلیق کر دی ہے پچھلی صدی کی اور اس صدی کی, میرا نہیں خیال اس سے بڑی کوئی رائٹر, میں یہ سمجھتا ہوں, میری رائے ناقص ہو سکتی ہے, نہیں آنی سر. بالکل ایسا ہی, اپنا ہی ایک ان کا مقام ہے. ایک میرا پیٹ کوسچن ہے, جب بھی کوئی اشفاق یا بانو آپا کے کوئی اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں نا,
اختر عباس صاحب ہے، آپ شاید جانتے ہیں، ناصر بیگ صاحب آئے میری پوڈ کاسٹ میں، دونوں سے میں نے سوال ایک ہی کیا، اگلا اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کیوں نہیں مل رہی ہمیں کوئی؟ نہیں، ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. ایک صاحب نے بڑی ایک بحث کی تھی سوشل میڈیا پہ، یہ ویسے ریفرنس کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہی والا سوال کہ ان اشفاق احمد بانو قدسیہ کیوں نہیں آندے، بابے کیوں نہیں آندے. بلکہ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا، اس نے پوچھا تھا ممتاز مفتی صاحب اور قدرت اللہ شہاب کے بابے اب کیوں نہیں آتے. تو اس کے لیے گزارش یہ کروں گا، وہ بابے آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. 2 بابے آپ کے گھر کے بتا دیتا ہوں، ایک آپ کی ماں اور ایک آپ کا باپ، جس سے آپ بحث کر کے اسٹوڈنٹ لائف میں روز کبھی موبائل لے کے جاتے ہیں، کبھی پراٹھا نہیں کھاتے، کبھی بھاگ جانے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں موٹر سائیکل لے کے آتے ہیں. وہ بابے ہی نے تانوں دس نہیں رہے. صحیح بات ہے. اس کے بعد میرا تکبر، میری انا آپ کو کیسے مان لے یار، تو میرے تو بات نہیں. بابا ہے کیا، پہلے تو یہ جان لیں. جو آسانیاں بانٹے بس. ہاں بابا جی کہتے تھے جو آسانیاں بانٹے. وہ بچی کو بھی کہہ دیتے ہیں بابا. میں نے وڈا بابا وڈی آسانی، چھوٹا بابا چھوٹی آسانی. اس کے لیے بابا جی نے وہ ایک سنایا تھا زاویہ میں کہ ڈاکیا آ گیا، گرمیاں تھیں، کیونکہ ان کے خط بھی تو 200 250 300 آتے تھے نا روز. تو کہتے میں اپنے پوتے کو دیکھ رہا تھا، وہ بھاگ کے گیا اور ایک ٹھنڈا گلاس کا پانی بھرا، تو وہ کہتے مجھے اپنا پوتا بابا لگا. تو دراصل میرا تکبر، میری انا آپ کو کیسے میں مان لوں. وہ میری غزل کا کے اشعار ہے کہ تم سے میرا کلام مشکل ہے، بس یہی ایک کام مشکل ہے، کیسے مانوں کسی کی ہستی کو، اپنا کھو دوں مقام مشکل ہے. اور یہ جو میں ہے یہ جانتا ہوں میں، یہ جو میں ہے یہ جانتا ہوں میں، حوض کوثر کا جام مشکل ہے، یہ ملے اور وہ بھی مل جائے، خواہشوں کا تمام مشکل ہے، پیر و مرشد ہوا ہے نفس میرا، پیر و مرشد ہوا ہے نفس میرا، شخص کا احترام مشکل ہے. میں تہاڈا احترام کتے کراں گا، میں تے تہاڈے خلاف ہاں، تے جے میں خلاف ہاں تے بابے دی کوالٹیز کیوں نظر آن گیا. سر بابا اس کو ملے گا جو ماننا سیکھے گا. صحیح بات ہے. جو اعتراف کرنا. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بابا اور بتاتا ہوں جو ان سب سے بڑا بابا ہے، بابا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. آپ کیا کرتے ہیں، اس بابے کا احسان مانتے ہیں. تیرا احسان ہے. ہائے، تو اس طرح جب آپ ماں باپ کا، جو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے محسن ہے، پھر وہ شخص جو آپ کے برے وقت میں کام ہے، وہ ڈاکیا جو آپ کا خط لے کر آتا ہے، وہ بابا نہیں ہے. وہ مالی جو آپ کے باغ میں سے جڑی بوٹیاں نکال کے جون جولائی اگست ساون بھادو کے موسم میں جب اس کو کوئی کیڑا بھی کاٹ جاتا ہے، وہ جو ڈنٹھل نکالتا ہے اور گوڈی کر کے جاتا ہے، وہ بابا نہیں ہے. وہ جو چونسا اگاتا ہے وہاں، وہ بابا نہیں ہے. اور وہ چونسا ملتان سے لا کے یہاں بیچتا ہے، وہ بابا نہیں ہے. آپ نے اگر بابے کو کچھ اور سمجھ رکھا ہے تو وہ اور بات ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ بابا جی اشفاق صاحب نے مجھے کہا تھا کاکا سامنے والے کی عزت نفس کو پالنا ہے. یہی میں بات اگلی کرنے لگا تھا کہ بابا جی سے پوچھا کہ جو جسے آپ عام آدمی کا مقدمہ کہہ رہے ہیں، ان کا تھیسس ہی ہے پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل یہ ہے انسان کو اس کی عزت نفس لوٹا دو. واہ، ہے نا. اب یہ سن کے بعد سمجھ نہیں تھی آئی کہ کیا ہے. وہ ایک بحث بانو آپا سے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی لٹریسی ریٹ پاکستان کا 90% ہے غالباً، کیونکہ ہم صاحب قلم کو صرف اور صرف کہہ دیتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے، صاحب علم بھی پڑھا لکھا ہے نا. یہ ایک بات ہے. عزت نفس سر کیسے لوٹائی جائے گی پھر انسان کی، یہ بھی بتائیں نا. پھر نہیں سر، یہ انفرادی طور پہ ہوگا. دیکھیں جو ادارے ہیں، جو حکومت ہے، جو ہے وہ تو سارے ٹھیک ہیں. میں تو اپنی بات کروں گا. مجھے یہ پتہ ہے میں نے سامنے والے کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، میں نے معافی درگزر سے کام لینا ہے، میں نے سامنے والے کی تعریف کرنی ہے اور مثبت رہنا ہے. میرا یہ کام ہے اور میں یہ کر رہا ہوں. پر ہم بندے سے توقع لگا لیتے ہیں نا سر. جو لگاتے ہیں وہ لگائیں. میں مطلب مجھے تو کوئی توقع، مجھے تو اللہ کے گھر سے توقع ہے. آپ نے بھی کہا نا کہ آپ نے لگائی ہے ایک وقت میں توقع بندے سے. نہیں اس توقع تو میری ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، مطلب ایسا ہوا ہے سر. میں اس کے بعد گھوم پھر کے رب کے در پہ بھی تو آ گیا نا. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اللہ آپ کے لیے اتنی آسانی پیدا کر دے کہ آپ کو ادھار لینا نہ پڑے اور آپ کا مہینہ گزر جائے. سر ہم نے بابا جی اشفاق صاحب کے پاس بیٹھ کے سیکھا کہ کاکا ایک چیز ہے ضرورت، ایک چیز ہے خواہش. نیسیسٹیز اینڈ لگژریز. جی، ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہش بادشاہ کی بھی رہ جاتی ہے. تو وہ واقعہ نہیں سناتے تھے بابا جی کہ
ان کے پیر و مرشد نے کہا, نور علیہ بابا نے, دیتے چو دینا, نہیں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سردیوں کا موسم ہے اور آ کے تم سے رضائی مانگے تو اس کو دو, لیکن اگر وہ کسی برانڈ کی رضائی مانگے تو پھر وہ خواہش مند ہے, ضرورت مند نہیں ہے, اس کو گھر سے نکال دیں. آپ اسے کہا بھائی سوری. تو میں نے وہاں سے جو سیکھا نا, سب سے بڑی بات جو سیکھی, ایک حضرت انسان کی عزت نفس کو پالنا. دیکھیں میں نے کہا ہے کسی بشر میں 1000 خامی, اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کہاں سے آیا ہوگا؟ شاعری تو اگر آپ سوچے کچھ اور پازیٹیو شاعری ہو جائے تو ہو نہیں سکتا. شاعری میں پروتا ہی وہ ہے جو اس کے دماغ کے اندر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ کہاں سے آئی؟ صحیح ہے. آپ کے خیال ہے میں لاہور دا دی جمپل, میں سنتنا گڑھ دی جمپل ہاں, تھڑیاں تے بہن والا ہن تک تھڑیاں تے بہنا, اوپر سے اللہ تعالیٰ نے شہرت بھی دے رکھی ہے, تھوڑا بہت گزارے لائق پیسے بھی ہیں, تو کہ میرے تو بد کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. مجھے انگلی اٹھانی نہیں آتی, مجھے اعتراض کرنا نہیں آتا. اشفاق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. اپنی زندگی میں جب میرا کالم چھپتا تھا تو میں اشفاق صاحب کے پاس نا داستان سرائے ان کو اچھا میں شوق تھا, جیسے کالم چھپتا تھا میں انہوں نے خبریں میں لکھتا تھا, اس کی فوٹو. ہم تو رات کو چلے جاتے تھے آفس, رات کو جب وہ سیمی لوکل میں چھپتا تھا نا, لوکل تو بعد میں آنی ہے, ہم 2:30-3 بجے سیمی لوکل لے کے, اور اس کی صبح کو فوٹو کاپیاں اس وقت کیونکہ کالم کی کرانی ہوتی تھی تو انارکلی سے ہوتی تھی, صحیح, تو وہ کاپیاں کرا کے اب ہر جو بندہ آ رہا ہے اس کو پورے ہفتے اگلے کالم آنے تھا, یار کالم لکھ گیا, یار کالم لکھ گیا. تو میں یہ کرتا تھا. صحیح ہے. بابا جی نے جب پڑھے نا تو انہوں نے مجھے کہا ایک دن, کہتے کاکا یہ کالم شالم لکھنے بند کر دے. کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے تیرا زاویہ فکر تنقیدی ہو جائے گا. تو میں نے کہا اچھی بات نہیں ہے, لوگوں نے ٹھیک نہیں کرنا. کہتے تو کرنا ہے؟ میں کہا اور کنے کرنا ہے؟ وہ کہتے بندہ بن, وہ کام ہے وہ کر لے گا, اپنا کام کر. اچھا ہم نے لکھنے نہیں چھوڑے. اشفاق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد عدنان شاہد کی ڈیتھ کے بعد میں نے خبریں میں لکھنا چھوڑ دیا. پھر میں چلا گیا اوصاف میں, ہمارے ایک دوست ہیں نور حسن رانا, وہ لے گئے. وہاں پر ہماری بڑی چیف افتخار صاحب ایک تھے, ان سے ہو گئے کاظمی صاحب سے, ہم لکھتے رہے. پھر مجھے لگا نہیں یار افتخار فی واقعی میں تو ٹو میں رہنے لگ گیا. میں تو حکومت میں اور اداروں, خیر حکومت اداروں پہ تو اتنا نہیں لکھتا تھا, میں لوگوں کی نا خامیاں تلاش کرنے لگ گیا. پھر مجھے وہ شعر یاد آیا بھگت کبیر کا کہ میں برے کو ڈھونڈنے نکلا, برا ملا نہ کوئی, جب میں جھانکا آپ نے اندر, مجھ سے برا نہ کوئی. تو افتخار فی تیرے اندر اتنا کچھ گند ہے اور برا ہے تو لوگوں میں تلاش کر رہا ہے. تو میں نے اشفاق صاحب کے جانے کے 7-8-9 سال کے بعد ان کی بات مانی اور میں نے کالم لکھنا بند کر دیا. اس کے بعد پھر 2018 میں آ کے 18 یا 19 میں آ کے میں نے اپنی پہلی کتاب چکڑ چھولے چھاپی, جس میں کوئی نہ ایک اعتراض ہے, نہ ایک تنقید ہے, نہ ایک سوال ہے, نہ ایک کمپلین ہے. واحد کتاب. کیا بات ہے. ایک ایولیوشنری پروسیس ہے نا جس سے گزر کے بندہ وہ جاتا ہے. سر ایک بات بتائیے, 75-76 سال گزر گئے, ہمارا آرٹسٹ آج تک غریب ہے بیچارہ, ہے نا, اور غربت میں مرتا ہے. اب ہے تو یہ آپ کا ذاتی معاملہ, مگر آپ نے بھی کروڑوں میں کمایا, ٹھیک ہے, پھر بھی ڈاکٹر انور سجاد صاحب جیسے بندے اور بھی بہت سارے سر قسمہ پرسی کی حالت میں مرتے ہیں. تو کیا سر منی مینجمنٹ نہیں کرنا آتا؟ حکومت سے ایکسپیکٹیشن وہ ایک علیحدہ میٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ کیپٹلزم کا فلا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے 2-3 ایلیمنٹس ہیں اس کے. جی, پہلا تو یہ ہے کہ پہلے یہ جان لیں, میں مطلب پینڈیمک آیا نا تو مجھے ایک ادارے کی طرف سے کال آئی کہ جی وہ 35 ہزار روپے اپروو ہو گئے مہینے کے ڈائریکٹر کے. تو اس نے مجھے واٹس اپ کیا, میں کہا پتر 35,000 روپے مہینہ میرا پتر نہیں لینا کالج جان لگے. ضرورتیں تو بہت ہیں. نہیں سر میں سیدھی بات کر رہا ہوں. تو پہلے یہ جان لیں ہم کماتے کتنا ہیں. جب آپ یہ جان لیں گے, اچھا میں اس آرٹسٹ کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ نے کوئی مقام, کوئی مرتبہ, کوئی لکھنے کی وہاں صلاحیت دے دی ہو. صحیح ہے. پہلے یہ جان لیجئے کہ آرٹسٹ کماتا کیا ہے. جب ہمیں کام ملتا ہے تو ہم کوئی 50,000 روپے پر ڈے پہ کام کر رہا ہے, کوئی 70 پہ کر رہا ہے, کوئی لاکھ روپے پر ڈے پہ کر رہا ہے. صحیح ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پورے سال کام نہیں ملتا, 2 سال کام نہیں ملتا, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. لیکن جب ہم ڈرامہ لکھتے ہیں تو 50,000 یا لاکھ روپے اگر ہم ایپیسوڈ لے رہے ہیں تو پھر یہ جان لیں کہ اگر آپ میری مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے, حکومت کی بات کر رہا ہوں, تو وہ کیا دیں گے. میں نے اس کو کہا یار 30,000 روپے میرے والوں تو رکھ لے,
میں نے کی ہیلپ کریں گے یار. پھر ہم کیا کرتے ہیں, جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم رکھتے ہیں, جوڑتے ہیں, ہم اسی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اگلا ڈرامہ ملنے تک, اسی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اگلی لکھنے کے لیے ڈرامہ ملنے تک. پھر آرٹسٹوں کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہے, یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے کی بیٹیوں کی شادیوں کے اوپر کھول کے قرضے بھی دیتے ہیں, اس کی مدد بھی کرتے ہیں. یہ ایک پوری ایک دنیا ہے. صحیح. جس طرح سہیل احمد ہیں, مطلب مجھے کسی غریب آرٹسٹ کا وہ مسئلہ, میں سہیل بھائی کو میسج کر دیتا ہوں, اور ادھر اس کی مدد افتخار ٹھاکر صاحب ہیں. بہت کیا بات. ہمارے یہاں چپ کر کے ایک دوسرے کی مدد, نسیم وکی صاحب, ناصر چنیوٹی صاحب, یہ بڑی مدد کرتے ہیں, مجھے پتہ کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں لی, مجھے اللہ کبھی بھی, میں مر جاؤں گا کب مدد نہیں لوں گا انشاءاللہ, لیکن سر میں جانتا ہوں, میں بتاتا ہوں ان کو فلاں, تو وہ ہو جاتا ہے. تو میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ پہلے, اچھا دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی جان جب آپ کے گھر میں, مثال دیتا ہوں, 15 لاکھ روپے مہینہ آ رہا ہے, تو سر آپ کے خرچے بھی تو ویسے ہی ہوں گے. پھر جس کے پاس آتا ہے اس کے پاس لوگ سوالی بھی تو زیادہ ہوتے ہیں نا. امان اللہ صاحب, میں آپ کو ان کے منہ کی بات بتا رہا ہوں, اور وہ جو میں نے دیکھی ہوئی ہے, ببو برال صاحب جو میں نے دیکھی ہوئی ہے, 10-10 20-20 گھرانے چلاتے رہے یہ, جب ان کو جب اللہ تعالیٰ نوازتا تھا. کیا بات. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اب یہ جو کہہ دینا جی یہ تو علتوں کے اندر پیسے لگا, نہیں یار ایسا خدا کا واسطہ ہے, اسی ایتھے ہی رہنے ہیں. مطلب آپ نے کتنی دفعہ مجھے کسی علت کا شکار دیکھا ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ بڑے شریف لوگ ہیں, یہ تو بڑے شریف النفس اور قانون کے پاسدار. ٹیکس سارے, اچھا میں ٹیکس کے دیا نا, سارے ٹیکس کٹن تو بعض آنا ملتا ہے. میری بات سمجھے نا. تو یہ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. کبھی خان صاحب, فردوس جمال صاحب, اور بہت سے, مطلب توقیر ناصر ہیں. تو ایسا نہیں ہے سر, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک آرٹسٹ ہے. اب میں مثال دیتا ہوں, آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں, آپ کی 25 لاکھ روپے تنخواہ ہے. 15 سال کے بعد اگلے 6 سال آپ کو کام ہی نہیں ملا, نوکری سے نکال دیا گیا, تو تجھے قسم پرسی نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی. اس آرٹسٹ کے خرچے وہیں, اسکولوں کی فیسیں, بجلی کا بل, مکان کا کرایہ وہیں. تو 5-6-8 سال سے کم نہیں دیو گے تو وہ کو گلر دا پھول نہیں پیا جڑا انڈے دے گا تو پیسے بچ جان گے. میں مثال دیتا ہوں, یہ جو لوگ اکثر میں پڑھتا ہوں بڑا دل دکھتا ہے, میں کہتا ہوں نہیں یار ان کو کچھ نہیں کہنا, ان کو پتہ نہیں ہے ہمارا. مجھے آپ ایک بات بتائیے, نام نہیں لینا چاہیے, ایک آرٹسٹ کو پچھلے 10 سال میں کتنا کام ملا؟ یہ نیٹ ہے, یہ یوٹیوب ہے, نکال لیں. ٹھیک ہے. بڑے سے بڑا آرٹسٹ, پرائڈ آف پرفارمنس, پچھلے 15 سال میں 15 سیریل نہیں ہوں گے. ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. ایک آرٹسٹ, میرے والد صاحب کی ابھی ڈیتھ ہوئی, افسوس کرنے کے لیے آئے, پرائڈ آف پرفارمنس. میں نے ان کو اپنے بچوں سے ملایا, میں کہ یہ میرا بیٹا ہے. وہ کہہ رہے کیا کر رہا ہے یہ؟ میں کہ ڈگری کر رہا ہے, فلم میں کر لی ہے یہ بھی. میں کہا میں نے ان کو پروڈکشن ہاؤس بنا کے دیا ہے. ساری باتیں کر کے بڑی اچھی ٹپس دی انہوں نے. جاتے ہوئے انہوں نے بڑی آہستگی سے کہا کہ یار جتنے پیسے دو گے میں تمہارے ساتھ کام کر لوں گا, مجھے کام دینا. سر پرائڈ آف پرفارمنس. سر میں گزارش کرتا ہوں, بڑی اچھی آپ نے بات کی, میں ریکویسٹ کروں گا, 2 چیزیں آج بات کروں گا میں, اور میں نے یہ کرنی ہے, عزت, احترام, درخواست, ہاتھ جوڑ کے. پہلی بات, میں تمام اداروں سے, حکومت سے گزارش کرتا ہوں, ہم جہاں رہتے ہیں, ہم بلوچستان میں رہتے ہیں, ہم کشمیر میں رہتے ہیں, ہم کراچی میں, ہم لاہور میں, جہاں بھی رہتے ہیں ہم. میں ایکٹر ہوں, میں رائٹر ہوں, میں ڈائریکٹر ہوں, میں میوزیشین ہوں, میں سنگر ہوں, میرا اس سے تعلق ہے. آرٹسٹ سر میرے لیے ایک 10 مرلے کا مکان بنا کے مجھے دے دیں, 40 سال میں مجھ سے پیسے لے لیں, میں مر جاؤں گا, میرے بچے دیتے رہیں گے, چھوٹی انسٹالمنٹ کر دیں. کیونکہ ہم بیٹے بیاہ لیتے ہیں, بیٹیوں کی مرتبہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. چونکہ حکومت کو اور بہت سارے کام ہیں, ان کے تو بڑے معاملات ہوتے ہیں. میں تو اپنے شعبے کی بات کر رہا ہوں. ہم اتنی سادی قوم ہیں, اتنے سیدھے لوگ ہیں. آپ نے ارطغرل چلایا, کتنے سال چلتا رہا؟ 3-4 سال. ہم نے کہا واہ 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 واہ. کسی نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹی سی کمیونٹی, ایکٹروں کی, ڈائریکٹروں کی, پروڈیوسرز کی, میوزیشینس کی, یہ جو ہے 7 ڈرامے
7 دن چلتے پی ٹی وی پہ 7 پروڈیوسر کو کام ملتا, 7 ڈائریکٹرز کو کام ملتا, 7 رائٹرز کو کام ملتا, ان کے ساتھ 700 ایکٹروں کو کام ملتا, 1,500 ٹیکنیشینس کو کام ملتا. صحیح, اپنا اگر کرتے ہیں, اپنا کرتے. صحیح بات. ارطغرل کی جے کار ہو گئی. صحیح بات. اور لاہور میں, کراچی میں جو چھوٹا پروڈیوسر تھا, چھوٹا پروڈکشن ہاؤس, وہ مر گیا. صحیح بات ہے. یہ کام اب آپ اپنے پروڈکشن ہاؤس سے کیجیے گا نا؟ نہیں, میرا تو اتنا بڑا, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایز رائٹر اپنے پیسے بچاؤں گا, خود لکھوں گا. ایز پروڈیوسر پیسے میں لگاؤں گا, میرے بیٹا ڈائریکٹ کرے گا, ایک بیٹا کیمرہ مینی کرے گا, ایک بیٹا ایڈیٹنگ کرے گا. کیا بات ہے. اور میں اپنے پیسے ان کو چھوڑ دوں گا. واہ سر, میں تو بہت چھوٹے لیول پہ کام کر رہا ہوں. میں امیر آدمی نہیں ہوں. میں بارہا کہتا ہوں, یہ جو آپ سمجھتے ہیں میں دنیا گھومتا ہوں, میں دنیا کیسے گھومتا ہوں یار. ایک شینگن ویزا 28 ملکوں کا ویزا مل گیا. ایک دفعہ میں گیا, ایک ٹکٹ لی جو میں نے 2-3 مہینے پہلے بک کرائی, 3 لاکھ کی ہوگی, 2.5 لاکھ کی ہوگی. میں وہی خرچ کرتا ہوں. آگے تو میرے فینز ہیں جو اللہ نے عطا کر رکھے, وہ لے کے گھومتے ہیں. میرا کوئی خرچہ تھوڑی ہوتا ہے. اور میں آتے ہوئے کچھ بیگ بھر کے شاپنگ تھوڑی کر کے لاتا ہوں. بالکل. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جرمنی کا, وہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا, اٹلی چلا گیا, وہ بھائی وہاں تو 20-20 15-15 پاؤنڈ یورو کی ٹکٹ ہوتی ہے جہاز کی, جتنے مرضی چلے جاؤ. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آرٹسٹوں کا, جن کا نہ کوئی تنخواہ ہے, جن کی نہ کوئی گریجویٹی ہے, نہ پینشن ہے, اور مزے کی بات, ہم کیونکہ مانگتے نہیں ہیں. ہاں, آرٹسٹ مانگتا نہیں ہے. نفس اگلے بندے کی. آرٹسٹ سر یہ احساس ہوتا ہے, سر مرتا مر جائے گا, نہیں مانگے گا, مانگے گا نہیں. اور جو آخر میں آ کے مانگتے ہیں سر, وہ بڑا دل کڑا کر کے کہتے ہیں یار بہت مشکل ہے انج کرنا, اللہ کی قسم. صحیح بات. تو اس آرٹسٹ کے لیے کبھی آج تک, میں اپنے 2 بچے میرے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, پوری فیسیں دیتا ہوں, سب نہیں دے سکتے. صحیح بات. افتخار رفیع کو ناگن لکھنے کے بعد اور پری ذات کے بعد کام نہیں ملا, مجھے بچا لیا میرے یوٹیوب چینل نے. کیا تمام آرٹسٹوں کے پاس یوٹیوب چینل ہوتے ہیں؟ اور خدا دا خوف کرو یار. چلے میں آپ نام لے لیتا ہوں, اورنگزیب لغاری صاحب فرنیچر کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا پرائڈ آف پرفارمنس اورنگزیب لغاری کا یہ استحقاق ہے؟ اور آپ کو بتا دوں, وہ فن کے چکر میں بیٹھے ہوئے, ان کو فن سے محبت ہے. ان کے بیٹے تو کینیڈا میں سیٹل ہیں, لیکن وہ گئے تھے پھر واپس آ گئے. ہم نے خود رخصت کیا تھا سارے آرٹسٹوں نے. راشد محمود صاحب, اب تو ان کا کوئی مسئلہ بھی ہو گیا چہرے کا. یار کتنا بڑا آرٹسٹ ہے, پرائڈ آف پرفارمنس ہے. آپ کو پتہ ہے قبر کا حال مردہ جانتا ہے. مطلب میں بات نہیں کرنا چاہتا. راشد صاحب کا بل آیا تھا, وہ ویڈیو نہیں آیا تھا آپ کے سامنے؟ جی جی بالکل. تو نہ کریں یار. میں ان سب کی جگہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, ان کو 10 مرلے کے بنے بنائے ڈبل سٹوری گھر دے دیں 40 سال کے لیے. جب مر جائیں گے ان کے بچے آپ کو پیسے دیں گے. صحیح بات ہے. اور یہ 5-6 ہزار سے زیادہ تو لوگ بھی نہیں ہونے سر, اتنے ہوں گے ساری ٹی وی فلم انڈسٹری. سر یہ 25,000 بھی ہوں تو کچھ نہیں ہے. ہاں, ہم جب کام کرتے ہیں کوئی بھی, ہاں سر میدانوں میں ہم کام کرتے ہیں, دریاؤں میں ہم کام کرتے ہیں, صحراؤں میں ہم کام کرتے ہیں, پہاڑوں کے, کہاں ہم نہیں جاتے یار. صحیح بات ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ڈائریکٹرز ہیں اس میں, پروڈیوسرز ہیں اس کے اندر, ایکٹرز ہیں اس میں, میوزیشین ہے اس میں, سنگر ہے اس میں, وہ جو طبلہ بجانے والا وہ بھی شامل ہے. صحیح بات ہے. ان کی سہایتا کے لیے یار آپ اتنے سارے اسکیمیں بناتے ہیں, اور ان کو ملے بھی کہیں شہر کے پاس, تاکہ ان کی اپروچ اسٹوڈیو تک کہیں بھی جانے تک آسان ہو جائے. ایک یہ کام کر دیں. دوسرے ان کے بچوں کے لیے اگر رعایت کا اعلان کر دیا جائے, چلے کیٹاگرائز کر لیں, 10 سال آرٹسٹ ہو, 15 سال, اتنا تو کر لینا یار. 32 سال تو مجھے ہو گئے. صحیح. اچھا, نمبر 3, ہمارا کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولتا, ہم جھوٹ بول کے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. ہم کسی ادارے کا لیٹر لگاتے ہیں, جی میرے کو کام کر رہے ہیں. ایک یہ مہربانی کر دیں. تیسری چیز, اگر یہ ان کی خوشحالی کے لیے کر لیں, تو چینل جو پرائیویٹ ہیں ان کو پابند کر دیا جائے کہ بھائی ریٹنگ مشین ہوگی آپ کی, یہ جو لسٹ ہم دے رہے ہیں ان آرٹسٹوں, وہ چاہے سرس KPK سے ہے, وہ بلوچستان سے ہے, وہ سندھ سے ہے, وہ کشمیر سے ہے, وہ کہیں سے ہو, پنجاب سے ہو, یہ لسٹ ہے. یہ آپ 4 5 7 چینل ہیں, ہر ڈرامے کے اندر یہ 2 3 آرٹسٹوں کو, فیمیل میل, ان کو آپ ایڈجسٹ کیجئے. آپ کو پتہ, میں نے ابھی ایک رائٹ اپ لکھا فیس بک پہ پرسوں,
میرے بیٹے نے علی نے مجھے کہا بابا اسرانی مر گیا, بڑا اچھا آرٹسٹ تھا. کیا بات. میں نے ایسے کر کے دیکھا اور میں نے ایک رائٹ اپ لکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہی بیٹا مجھے پوچھ رہا تھا بابا یہ مصطفیٰ قریشی فلم کے آرٹسٹ تھے, یہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی کراچی میں نا, یہ تصویر وائرل ہوئی ہوئی ہے. تو میں نے ایسے کر کے دیکھا, اس کو نہیں پتا تھا وہ اس مصطفیٰ قریشی. وجہ اسرانی کو مرتے دم تک ایکٹنگ میں کہیں نہ کہیں لاتے رہے. بالکل ایسے ہی ہے. محمود صاحب کی جو آخری فلم تھی, اگر آپ کو یاد ہو انڈین, تو وہ ان کو پیشاب کی نالی بھی لگی ہوئی تھی اور وہ لیٹ کے انہوں نے فلم کی تھی. جی جی جی. سر یہ نہ کیجیے, یہ بڑے اہم لوگ ہیں, مجھے نہیں چاہیے. میں حکومت سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی گھر نہیں چاہیے, حالانکہ میرے پاس نہیں ہے, میں بنا لوں گا. نہیں بناؤں گا, میرے بچے بنا لیں گے یار, میں کرائے پہ رہ لوں گا. ہر آرٹسٹ کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ یوٹیوب چینل میری طرح روز ایک ویڈیو بنائے. ابھی میں یورپ جا رہا ہوں, میں پھر بناؤں گا. ان کے لیے کوئی اہتمام کرتے ہیں روزگار کا. میں تو کہہ نہیں رہا ان کی مالی مدد کریں, میں کہہ رہا ہوں چینل کو پابند کر دیا جائے کہ یہ آرٹسٹ ایک سال کے اندر 3 کروڑ یا 2.5 کروڑ یا 4 کروڑ روپے ان کو جانے چاہیے, کام کروائیں ان سے. صحیح. کبھی خان صاحب کو لوگ اس لیے جانتے ہیں, کبھی خان صاحب خیر بہت بڑے آدمی تھے, وہ آخری دم تک انہوں نے بچوں پہ ڈیپینڈنٹ تھے, اکیلے رہتے رہے, آخری وقت تک کام کرتے. کیا بات ہے. تو آرٹسٹوں کے ساتھ یہ والی غلط فہمی بھی یقیناً آج دور ہونی چاہیے. ہمیں کوئی علتیں نہیں ہیں یار, ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں. نمبر 2, ان کے لیے یہ تھوڑا سا کرتے ہیں, ان کو کہیں میڈیکل میں کہیں جہاں جا کے ہم کارڈ دکھاتے ہیں کہ ہاں جی ہے سرکاری کارڈ ہے, اوکے یار یہ آرٹسٹ ہیں, ان سے جب بیمار ہوتے ہیں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کی جائیدادیں بکتی دیکھی ہیں جب کینسر یا اس طرح کی بیماری گھر میں گھس جائے. کیسے کریں گے مجھے بتائیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, بالکل ایسے ہی ہے. مانگ نہیں سکتے, آپس میں ایک دوسرے ادھار مانگ لیتے ہیں, ایک دوسرے کی شادیوں پہ جاتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ تصویر تو بنا سکتے ہیں, ہمیں اپنے پروگرام کی زینت بھی بنا سکتے ہیں, تو یار ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دیں. میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے جب سے میں شوبز میں ہوں, میں نے آرٹسٹوں کو پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹ سے اور پی ٹی وی سے, اچھا اب لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا پچھلے 15 سال سے کہ پی ٹی وی کے پاس آرٹسٹوں کا ایک بہت بڑا فنڈ پڑا ہوا ہے. جی ہاں, کروڑوں روپے میں دلواتا رہا ہوں. میں سلیم پاشا صاحب تھے, ان کو دلوایا تھا میں نے, بہت, میں نام نہیں لینا چاہتا, بیش تاشا لوگ تھے. پی این سی سے دلواتا رہا ہوں, لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا, میں بھی کہیں نہ کہیں کسی طرح اکاموڈیٹ کرتا رہتا ہوں, اور کسی کا سٹنٹ, کسی کا کچھ. اسی طرح میں بڑا چھوٹا آدمی, اتنے پیسے ہی نہیں ہیں میرے پاس, لیکن پھر میں جس طرح سہیل بھائی ہے اس طرح کہ کسی کو ریکویسٹ کرتا ہوں. اچھا ان کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے, یہ بھی بتا دوں, لیکن وہ بیچارے کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے سہیل صاحب تو جہاں موقع ملے ان کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کرتے ہیں. صحیح ہے سر. سارا پوڈ کاسٹ ہم نے کر لیا, اور ایک بات اور رہ گئی, ایک بات اور کرنی جو بڑی ضروری ہے. ایک ڈرامہ بنتا ہے, وہ ہماری جو مارکیٹ ہے کمرشل کی شاید 1.5 ارب کی مارکیٹ ہوگی, الیکٹرانک میڈیا کی شاید 1.5 ارب سے 2 ارب کی ہوگی. وہ سارے پیسے سارے چینل میں بٹتے ہیں. صحیح ہے. لیکن جب ہم سے کانٹیکٹ سائن کراتے ہیں, سب کچھ لکھوا لیتے ہیں, تو وہ ڈرامہ جب آپ چلاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, سوشل میڈیا پہ, وہ پیسے تجھے سانو دیندے ہی نہیں. تو میں آپ کی پوڈ کاسٹ کے ذریعے کہنا چاہوں گا ان آرٹسٹوں سے جو 60,000 لے رہے ہیں وہ 1,20,000 کریں, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں 2 لاکھ روپے پر ڈے کام کریں, اور جو لاکھ لے رہے ہیں وہ 4 لاکھ پہ جائیں. کیونکہ ایک آرٹسٹ 4 سال پہلے لے رہا تھا 50,000 روپے, ڈالر تھا 160 روپے کا. جی. اب آ گیا 280 285 پہ ڈالر, وہ لے رہا ہے 80,000 روپیہ, تو وہ تو لاس میں چلا گیا. تو یا تو آرٹسٹ, میری گزارش یہ ہے کہ $500 پر ڈے کام کریں, $300 $1,000 پر ڈے پہ آ جائیں, ڈالر لیں, یہ رولے مک جائے. ایک چیز. نمبر 2, ان چینلز کے ساتھ میں تو اب کام نہیں کروں گا انشاءاللہ, اور مجھے چاہیے بھی نہیں. آپ کی مہربانی, وہ جو سوشل میڈیا کے پیسے وہ کون لے گا, وہ کما نہیں رہے وہاں سے, جتنا مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ سوشل میڈیا سے اٹھاتے ہیں. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے, تو مجھے پتہ ہے کتنے لاکھ آتے ہیں. تو کائنڈلی اداروں کو بھی چاہیے, چینلز کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں. اور آرٹسٹ سے بھی کہوں گا کہ پاجی اگر آپ 4 سال پہلے 50,000 پہ کام کر رہے تھے, تو آپ ڈالر کے حساب سے بھی دیکھیں تو آپ کو کم از کم 1.25 لاکھ روپے تو لینا چاہیے پر ڈے یار.
اور اس میں وہ ایڈ کریں جو اب سوشل میڈیا سے پیسے آتے ہیں تو وہ 3 گنا وہ بھی ایڈ کریں. تو یہ میں نے کہا تھا, پہلے بھی کہا تھا, آج بھی گزارش کروں گا, اور کسی چینل کو نہ میں معذرت کروں گا اور نہ ہی مجھے شرمندگی ہے. اس کی وجہ یہ ہے میں اپنے رائٹ کی بات کر رہا ہوں, اور اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یوٹیوب سے پیسے آتے ہیں, دوسرے چینل سے پیسے آتے ہیں, تو یہ ذرا تھوڑا بالکل آتے ہیں. اور آپ کو تو شاید $1-1.5 کا RPM ملتا ہوگا پاکستان کی آڈینس سے. ان کو تو ہم ٹی وی اور باقی سارے جیو ٹی وی تو انٹرنیشنل آڈینس اس کو دیکھتی ہے. سر میں نے نام کسی چینل کا نہیں لیا, میں نے لیا, میں تو آن کرتا ہوں نا اپنے ورڈس کو, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ سین کیا ہے کیا نہیں ہے. کیونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عائشہ عمر صاحبہ نے بھی کچھ عرصہ پہلے ٹویٹ کی تھی کہ یہ بلبلے کی اتنی جو ہے نا وہ ہے, اور اس میں سے ہمیں $1 بھی نہیں ملتا یوٹیوب کے اس سے. اچھا, یہ عائشہ عمر صاحبہ نے یہ لکھا تھا, فیس بک پہ شاید لکھا ہے, ٹویٹ کیا, میں نے وہ باقاعدہ پڑھا. تو لوگوں نے کہا یہ کرتی کیا اس میں سوائے شٹ اپ نبیل کہنے کے. میں نے کہا اس میں سے نکال دو خوبصورت کو, ذرا خوبصورت کو نکال دو اور پھر ڈرامہ چلاؤ تم لوگ, ذرا نہیں چلے گا نا. آرٹسٹ کی, ہر بندے کی سر, ایون ایک کیمرہ مین کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی کہ ایک آرٹسٹ. لیکن جتنا کمنٹ ابھی آپ نے کیا ہے میرا اس سے کوئی نہیں, وہ کوئی تعلق نہیں, وہ بالکل آپ اس چیز پہ بے فکر ہو جائیں. سر جو آپ کی وجہ شہرت ہے اس پہ ہم نے بات ہی نہیں کی. اچھا, مجھے کمالی پہ سر ہم نے کوئی ڈسکشن ہی نہیں کی. یہ کریکٹر ڈیولپمنٹ جو اس کی ہوئی ہے ایسی ہی تھی, یا یہ آپ بھی تو کریٹو ہیں نا, تو یا یہ آپ نے امپرووائز کر کے کریٹ کیا ہے؟ سر دیکھ, جس فوجی نے یا تلوار زنی کرنے والے نے آخری جنگ لڑی ہوگی تو وہ تو پورا تجربہ تھا نا اس کے ساتھ جب سے وہ لڑ رہا تھا. صحیح ہے. یقیناً میرے وہ پچھلی ساری محنتیں, مطلب پہلے میں رفیع پیر گروپ کے ساتھ تھیٹر کرتا رہا, انڈیا بھی ہم گئے, پاکستان میں کیا, تو وہ تو یہ لازمی ہے کہ ایک آرٹسٹ کو جب آپ لیتے ہیں تو اس کی سارا ایکسپیرینس تو ساتھ ہی آتا ہے. ہوا یہ تھا, میں اور علی میرا بیٹا ہم گئے 21 مارچ میں ترکی سے واپس آیا تو میں کچھ لکھ رہا تھا تو مجھے کال آئی, جاوید اوان جو ان کے لائن پروڈیوسر ہیں. تو میں نے کہا یار, کہتا جی ایک ڈرامہ بن رہا ہے, اس وقت بن رہا تھا, پریزاد نام ہے. میں نے کہا نہیں یار میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, میں نے انکار کر دیا. ستمبر میں پھر کال آ گئی. اب جب کال آئی ہے تو میں, بری بات تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی انکار کیا تھا, تو میں نے انکار کا طریقہ یہ ڈھونڈا. میں اس کو لیتا تھا 40-50 ہزار روپے پر ڈے, تو میں نے کہا ₹1,00,000 پر ڈے لواں گا. کہتا ٹھیک ہے. اچھا, مان گیا آپ نے, میرے میں تیر چلایا لگ گیا. اچھا, کتنے دن شوٹنگ ہوئی؟ ہم ذرا ٹوٹل لاکھ گن بھی لینا کتنے میں نے. 12 دن کی تھی شاید. 12 دن میں کمالی ڈن ہو گیا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, 12 لاکھ بس. ہاں, ہمیں لگا اس پہ کروڑوں. نہیں, اس پہ ٹیکس بھی دیا. نہیں. اچھا سر یہ تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ آپ ہمارے خرچے اور طرح کے ہوتے ہیں نا مرشد. مطلب ہم نے تو کسی, مطلب نہیں بتا سکتا, وہ ہم کرتے رہتے ہیں اپنی آخرت کا بندوبست, سارے آرٹسٹ کرتے رہتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو میں خیر میں چلا گیا کرنے کے لیے. صحیح ہے. اور کیونکہ انکار نہیں کر سکتا, انہیں ہاں کر دی. تو جب میں وہاں گیا تو میں نے یہ جب دیکھا سارا, تو میں نے کشمیری صاحب جو اس کے ڈائریکٹر تھے, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ تم نے مجھے کیوں بلا لیا, چھوٹا سا رول ہے, 12-14 سین ہیں, کسی سے بھی کرا لیتے. میں نے کہا نہیں پھر بھائی آپ سے کرانا تھا. ہاشم ندیم صاحب, میں ان کا شکر گزار ہوں, وہ پہلے دن وہ آئے ہوئے تھے اسلام آباد, تو انہوں نے سیٹ پہ مجھے ملنے کے لیے, میں پہلی دفعہ ان سے ملا, اور اسی رات انہوں نے, بلکہ میرا اور میرا بیٹا عیسیٰ تھا اور پورے کرو تھا, ہمارا ڈنر بھی کیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے کہا افتخار بھائی, یہ افتخار صاحب آپ نے یہ کرنا ہے, اور میں نے آپ کا وہ دیکھا تھا گلو بادشاہ رول, انکار والا, تو آپ کا جو پوٹینشیل ہے نا, میرا خیال ہے یہ, اور انہوں نے کہا یہ ہٹ ہوگا. اور میں ایسے کر کے دیکھ رہا ہوں, اور میں سوچ رہا ہوں یار ہاشم الدین صاحب, کیونکہ میں خود رائٹر ہوں, کئی دفعہ میں بھی کسی کو کہہ رہا ہوں یار یہ کر لے, بڑا اچھا رول ہے, کیونکہ وہ آرٹسٹ مل نہیں رہا ہوتا, پھنسے ہوئے ہوتے. تو میں نے اس وقت ان کی بات پہ اس طرح سے کان نہیں دھرا, میں کہا اچھا یار کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ خیر کر لیا. جب ہم سیٹ پہ پہنچے تو میں نے ڈائریکٹر سے کہا, میں کہ یار یہ چھوٹا سا رول ہے, کیا کرانا ہے یار مجھ سے. تو اس نے کہا افتخار صاحب آپ نے ایکسپریشن یہ رکھنا ہے کہ کننگ ہے, یہ بڑا ذلیل سا آدمی ہے. وہ پہلا سین بھی ایسے ہی تھا, میں ذرا ہو گیا, میں کہا اوکے اس کے اندر تھوڑا سا شک ڈال دو. صحیح بات. اب اسی شک کے چکر میں لوگ ویٹ یہ کرتے رہے کہ کمالی اب کچھ کرے گا, اب کچھ کرے گا. وہ کمالی ایک شریف آدمی نکلا ہے, ایسے ہاتھ باندھ کے میں مخل ہو سکتا ہے, مگر اتنا ادبی بندہ ہے جو زیادہ ادبی لگتا ہے نا, وہ اس پہ شک رہتا ہے کہ یار یہ اب مار دے گا یا یہ غلط جگہ سائن کرا لے گا. آپ یقین کیجئے کہ پوری دنیا میں کہیں چلا جاؤں,
اس کا ابھی آپ کے آفس میں ایک بچی آئی ہوئی تھی وہ جی اور وہ کہہ رہی ہیں کچھ لوگ بھی انتظار کر حالانکہ میں پہلی دفعہ آیا اس آفس میں. سر یہی پیار ہے اور یہی ایوارڈ ہے. اور میں اپنے رب کا بڑا شکر گزار ہوں ہاشم ندیم کا, کشمیری صاحب کا, ڈائریکٹر کا, ہم ٹی وی کا, کہ مجھے ذرے سے آفتاب بنا دیا. اس سے پہلے بھی پہچان تھی, بہت زیادہ تھی, ایسا نہیں کہ بالکل نہیں تھی. یہ تو ایک الٹیمیٹ سی چیز ہے, مطلب اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں کچھ بھی کروں گا اور کمالی ٹھیک سی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میں مطلب عوام کا بھی, اللہ کا بھی, اور ہم ٹی وی کا, اور خاص طور پہ ہاشم ندیم کا جس نے مجھے ریکمنڈ کیا تھا, میں بہت شکر گزار ہوں. بہت اچھی بات. اور ایک چیز عمران خان صاحب سے سیکھی تھی, کہتے کہ اپنے پیک پہ ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. جب بندہ کہے کہ یار کاش تھوڑا اور کام کرتا, بجائے اس کے بندہ کہے یار کب جان چھوڑے گا. نہیں جی, پریا میلہ ایک بہت اچھی بات ہے. میں نے پریا میلہ چھوڑا, میں نے قلم بھی رکھ دیا. اچھا اب وہ والا نہیں, کمرشلی نہیں, اب میں اپنے بچوں کے ساتھ جو کام کر رہا ہوں نا, وہ میں قوم کی خدمت کے جذبے سے کروں گا. صحیح. اس کے اندر میں ایک پازیٹیو میسیج دوں گا, اس کے اندر میں چیزوں کا حل بتانے کی کوشش کروں گا, کیونکہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا نا. کوئی مجھے یہ نہیں کہے گا ٹی آر پیز کا مسئلہ آ رہا ہے, ریٹنگ نہیں آ رہی. بھائی جان میری چیزیں میں کروں گا. اور اب میں اپنے بچوں کے لیے کام کروں گا, اس قوم کے بچوں کے لیے کام کروں گا. میرے بچے مطلب اس قوم کے بچے, اس قوم اپنے قوم کی بیٹی کے لیے کام کروں گا, اپنی قوم کے جوڑوں کے لیے کام کروں گا, تاکہ میاں بیوی سلوک سے رہیں تو بچے بہت اچھے ہوں گے. تو اس کے لیے مجھے آپ کی دعائیں بھی چاہیے اور آپ تمام کی دعائیں بھی چاہیے. آپ کے ساتھ ضرور ہے. بٹ میری ایک ریکویسٹ ہے, کتابیں سر لکھیے, 8-10 کتابیں تو ضرور لکھ کے جائیے. چکڑ چھولے کے آگے آنے چاہیے, پارٹس آنے چاہیے بہت. سر چکڑ چھولے کے بعد دوسری آئی میری, آئیے دوسری, ہاں وہ ہے یو کے یاترا. 5 کتابیں میری پائپ لائنیں پڑی ہوئی ہیں. ایک ناول کمپلیٹ ہونے والا ہے, بس وہ اب پتہ نہیں شاید مجھے کہہ لینے دیجیے کہ میں اب سہل پسند ہو گیا, 58 سال میں لگ گیا, بچے جوان ہو گئے, کچن آسان ہو گیا. نتھنگ از ٹو لیٹ. سر جی 32 سال کی عمر چ ویاہ کیتے نا تسی؟ 32 سال. اینڈ پھر تسی کتنے تک میرے بارے پتہ کیتا؟ میں سر فرینچ ایڈی سونی تسی رکھی ہوئی ہے نا, میں تو فوٹو بھی ہے میرے پاس. اچھا کیا, اور اس وقت لوگوں کو تو آ رہی ہوگی. میں نے آپ کی پرانی سر سارا میں نے کچا چٹا آپ کا کھولا. یہ کون ہے؟ اس کی آنکھ دیکھیں, مجھے اس کی آنکھ بڑی پسند ہے. یہ آپ کی وہ فرینچ والی ہے نا جی, کیا بات ہے. یہ میں نے وہ تھی ریما کے ہسبینڈ کا رول کرتا تھا نا میں, ہم سب ویسے میں, یہ وہ بنا ہوا ہے ڈاکٹر. اچھا میں سمجھا آپ کی شادی کا ہے یہ. نہیں میں شاید آپ کی ریئل شادی کا ہے, میں کہ ادھر لگ بھی 32 کرے. آپ بالکل وہ ریما کے ہسبینڈ والی جو ہے نا وہ کی ہوئی تھی. پھر آپ کا ایک شعر بھی سر یہ مجھے لگا, لوگوں پہ لٹاتا رہا احساس کی دولت, خود رات وہ افلاس کے ہاتھوں سے مر گیا. ہائے ہائے سر اخیر کر گئے سر. اچھا ہو گیا آپ نے مجھے یاد دلا دیا, میں بھولا ہوا تھا. یہ شعر ہے میرا, لوگوں پہ لٹاتا رہا احساس کی دولت, ہاں خود رات وہ افلاس کے ہاتھوں, خود رات وہ افلاس کے ہاتھوں سے مر گیا. ہاتھوں. ہاں یہ شاید رائٹنگ بھی پھر آپ کی ہوگی. کون سا؟ ٹھیک ہے, یہ رائٹنگ, ہینڈ رائٹنگ, یہ دیکھیے یہ آپ کی گندی ہے تو, ہاں یہ میری ہے, یہ آپ کی ہے. یہ بلکہ مجھے آپ نے دینا بھی, میری گندی ترین رائٹنگ. یہ آپ کی ایک اور گندی رائٹنگ میں جو ہے نا, میں آنکھوں میں انتظار کی طاقت نہیں رہی, آجا شب وصال بہت تھک چکا ہوں میں. اور باجی ہوں تو تسی یاد کرائے نا, میں تو بھول چکا ہوں, یہ میرے شعر ہیں. میں نا شیطان سے سیکھتا ہوں بہت کچھ, آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حملہ کرتا ہوں. صحیح ہے. کمالی بھائی کوئی فائنل میسج سر ہماری آڈینس کے لیے سر دیجیے. سر میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی خوشی کو فوکس کریں, کیونکہ دوستو ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر 80% سے زیادہ لوگ آپ کے میرے جیسے ہیں, اور خواہش جو ہے اس کا جن ہمیں جینے نہیں دیتا. تو بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بندہ صاحب حال ہونا چاہیے. تو جب میں نے پوچھا بابا جی صاحب حال کیا ہوتا, تو انہوں نے فرمایا کاکا جو دستیاب ہے, جو اللہ نے دے رکھا ہے, اس حال پہ راضی رہنا. تو میں یہ قطع نہیں کہتا مستقبل کے لیے ایفرٹ نہ کریں, ضرور کیجئے, پلان بھی کریں, ہلکان نہ ہوں. اور جب تک وہ گول اچیو نہیں کر رہے تھے آپ 5 سال میں 10 سال میں, بیچ کے دورانیے کو جینا مت چھوڑیے گا, اور اپنے اندر کے 14-15 سال کے بچے کو مت مرنے دیجیے گا. میں بھی نہیں مرن دیتا جی. کیا بات ہے سر, زبردست. سر فائنلی آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ ہے. بسم اللہ. چونکہ آپ نے کہا آپ کوئی برانڈ انڈورسمنٹ کریں گے نہیں, تو ابو یحییٰ صاحب کی کتاب ہے, نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے,
مگر کتاب ایسی ہے جو زندگی بدلنے والی ہے. جب زندگی شروع ہوگی, یہ قیامت سے شروع ہوتی ہے, قیامت کے منظر سے یہ کتاب شروع سر ہوتی ہے. میرے لیے ایک یہ خوبصورت ضرور پڑھیے گا سر. کتاب سے بڑا تو کوئی تحفہ ہی نہیں ہے. بالکل سر. اور اگر میں زندگی میں کبھی چوری کروں گا تو کتاب چوری کروں گا. کیا بات, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ جی آپ کی اس تحفے. زبردست. میں ساقی امروہی صاحب کا ایک شعر تھا کہ تمام عمر میں ہر صبح کی اذان کے بعد ایک امتحان سے گزرا ہوں, ایک امتحان کے بعد. تو کمالی صاحب کو دیکھ کے جو ہے نا مجھے بس یہی ایک شعر سر یاد آ رہا ہے. سر جی بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت سی باتیں رہ گئی, مجھے بھی مفتی صاحب پہ بات کرنی تھی, شہاب صاحب پہ باتیں کرنی تھی. بڑا وعدہ کیجیے بشرطِ زندگی دوبارہ ضرور آئیں گے. سر میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گا, اور میں بس یورپ سے واپس آ جاؤں نا, پھر بیٹھتے ہیں اور اس دن بابوں کا ہی ذکر کریں گے. کیا بات ہے سر, بہت شکریہ سر. بہت شکریہ سر, تھینک یو. پرفیکشن از اینیمی آف پروگریس. یہ دراصل ٹیبل ہل رہی ہے. ہاں وہ میرے سے وہ لگا تھا اس وجہ سے ہل رہا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی اسٹارٹ. ٹھیک ہے, ہاں کاشی ریڈی اسٹارٹ. اچھا 1 منٹ جی. سوری سر جی.